دورہ قرآن سلسلے کا آج چھٹا الحمدللہ پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، آمین ثم آمین۔ چھٹا پارہ سورہ نساء۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اونچی آواز میں اونچا اعلانیہ بری بات کرے، الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کرے، یا حاکم کے سامنے، یعنی جو اس کے مسئلے کا حل کر سکتا ہے، کوئی جج ہے، وکیل ہے، پولیس ہے، قاضی ہے، یا خاندان کا کوئی بڑا ہے، اس کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے اور وہ یہ چاہے کہ اسے انصاف ملے، یا پھر دوسرے لوگوں سے بیان کرے تاکہ وہ اس ظالم کا ہاتھ روکیں، یا کم از کم خود ظالم کے اس قسم کے ظلم سے بچ جائیں۔ یعنی اگر کوئی ظالم انسان ہے تو اس کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے باقی لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ فلاں آدمی ظالم ہے یا یہ ظلم کرتا ہے، تو اس سے بچ جاؤ، یا پھر اپنے حاکم کے سامنے، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے جا کر بیان کیا جا سکتا ہے کہ فلاں نے ظلم کیا ہے اور وہ انصاف چاہتا ہے۔ مثلاً اگر کسی نے کسی کو گالی دی ہے تو وہ بھی ویسے ہی گالی دے دے، مگر زیادتی نہ کرے۔ اور ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا منافق ہو، یہودی ہو یا کافر ہو۔ مظلوم کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی بری بات لوگوں سے بیان کرتا پھرے۔ اسی کا نام غیبت ہے، جو گناہ کبیرہ ہے، جس کا مقصد محض کسی دوسرے شخص کو دوسروں کی نظروں میں ذلیل بنانا ہوتا ہے۔ اور جس شخص کی غیبت کی جائے، اس کو جب معلوم ہو تو اس کے جذبات کا بھڑکنا ایک فطری بات ہے۔ آج کل ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کی برائی مل جائے، ایک تو ملتی نہیں ہے، ڈھونڈی جاتی ہے لوگوں کی برائی، کہ فلاں کے شخص کی برائی نکالو، اس کی ڈھونڈو۔ جب وہ مل جاتی ہے تو پھر ہر کوئی جو ہے اس کے متعلق بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو اچھالنا شروع کر دیتا ہے، چاہے فیس بک ہو، چاہے یوٹیوب ہو، ہر جگہ مطلب لوگ جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں، اور اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، اور اس کو برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ انسان اتنا برا نہ ہو، یا اگر اس نے برائی کی بھی ہو تو ہو سکتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہو، اور اگر نہ بھی توبہ کی ہو تو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ قاضی کے پاس جائے یا اس متعلقہ شخص کے پاس جائے اور اس سے انصاف لے۔ مگر یہ بات طریقہ بالکل غلط ہے کہ ہر شخص اس کے بارے میں اس کی برائی اچھال کر بیان کرنی شروع کر دے، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے، معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، اس شخص کے خلاف نفرتیں پھیلتی ہیں، اور وہ شخص جس کے متعلق بات کی جاتی ہے، بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو اتنا زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے متعلق اونچی بات کرے، بری بات کرے، اعلانیہ، یعنی کسی کی کوئی برائی دیکھ لی ہے اور لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو، یعنی بتا کے کرو، سب کو پتہ ہو کہ تم بھلائی کا کام کر رہے ہو، یا خفیہ کرو، یا کسی کا قصور معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ خود بھی معاف کرنے والا ہے اور ہر بات پہ قادر ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں، اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں رسول پر تو ایمان لاتے ہیں اور فلاں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کریں، ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں۔ یعنی تمام رسولوں پر ایمان نہیں لاتے اور پھر ان کے درمیان میں فرق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اولئک ھم الکافرون حقا، ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رسوا کیا ہوتا ہے؟ رسوائی کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا۔ اب آپ دیکھتے ہیں قرآن میں طرح طرح کے عذاب بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا،
मुहीना का मतलब होता है रुस्वा करने वाला, और हम अपनी ज़िंदगी में रुस्वाई से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जो आम शरीफुन्नफ्स लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी बेइज्जती ना की जाए, वो रुस्वाई से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और जो लोग अल्लाह और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाते हैं और उनमें से किसी में फ़र्क नहीं करते, ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला उनके अजर अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समा फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालू अरिनल्लाह। अहले किताब आपसे मुतालबा करते हैं कि आप आसमान से उन पर कोई नविश्ता उतार लाएं। इन लोगों ने तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ी बात का मुतालबा किया था। कहने लगे, हमें अल्लाह को हमारे सामने ज़ाहिर करो। उनकी इसी सरकशी की वजह से उनको बिजली ने आ लिया, यानी वो ये कहते थे कि हमें अल्लाह ताला को देखना है। अब अल्लाह ताला जो हैं वो तो खालिक हैं और वो मखलूक में समा नहीं सकते, और उनकी इसी सरकशी की वजह से अल्लाह ताला ने उनको बिजली से उनको ख़त्म कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अहले किताब, तुमने वाज़िह दलाइल आ जाने के बाद बछड़े को अपना माबूद बना लिया। यहाँ आयत नंबर 153 से 175 तक ख़ास तौर से ईसाइयों से मुजादला किया गया है और कौम मूसा की नाफरमानियाँ बयान की गई हैं कि अल्लाह ताला ने इस कदर के एहसानात किए थे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, लेकिन उन्होंने फिर भी नाफरमानियाँ की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने वाज़िह दलाइल आने के बाद, वाज़िह दलाइल क्या थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को सांप बनते देखते थे। फिर आले फ़िरौन पर तरह तरह के अज़ाब आए थे जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से दूर हो जाते थे। जादूगरों के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम की कामयाबी हुई और जादूगर ईमान ले आए। फिर दरिया का फटना उन्होंने देखा, इसमें फ़िरौन और आले फ़िरौन गर्क हुए। तरह तरह के उन्होंने मौज़ात देखे और इनामात देखे, लेकिन फिर भी, और उनके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी थे, दो पैगंबर थे उनके साथ। उसके बावजूद उन्होंने बहुत ज़्यादा नाफरमानियाँ की और बछड़े को भी माबूद बना लिया था पैगंबरों के होते हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इन यहूद से इकरार लेने के बाद उनके सरों पर कोहे तूर को, पहाड़ को बुलंद किया और कहा दरवाज़े में सजदा करते हुए दाखिल होना। यानी गुस्से में अल्लाह ताला ने पहाड़ों को उखेड़ा और उनके सर पे बुलंद किया और कहा कि दरवाज़ों में सजदा होते हुए जाना। फिर ये भी हुक्म दिया कि हफ्ते के बारे में ज़्यादती ना करना, यानी हफ्ते के बारे में उन्हें कहा गया था कि ये तुम्हारी इबादत का दिन है, इस दिन तुमने अपने कारोबार नहीं करना। वो मछेरे लोग थे और मछलियाँ पकड़ते थे, मगर हफ्ते के दिन जब उन्होंने देखा कि हम इबादत करते हैं तो मछलियाँ उछल उछल कर आती थीं उनके करीब, क्योंकि अल्लाह ताला उनकी आजमाइश करते थे। तो उन्होंने हीला बहाना करके समंदरों के करीब या दरिया के करीब गड्ढे खोद दिए और उसमें मछलियाँ फंस जाती थीं और इतवार को वो पकड़ लेते थे और कहते थे कि हमने इनको पकड़ा थोड़ी है, ये तो खुद ब खुद आ गई हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने हफ्ते के दिन के बारे में भी ज़्यादती की। इन बातों पर हमने उनसे पक्का अहद लिया था, मगर क्योंकि इन्होंने अपना अहद तोड़ दिया था और अल्लाह की आयत का इनकार कर दिया था और अंबिया अलैहिस्सलाम को नाहक कत्ल किया और ऐसे कहा कि हमारे दिल ग़िलाफ़ों में हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने उनके कुफ़र की वजह से उनके दिलों पर मोहर लगा रखी थी। दिल ग़िलाफ़ों में है, इसका क्या मतलब है कि जब उन्हें कोई हिदायत की बात सुनाई जाती थी तो वो कहते थे हमारे दिल इस कदर महफूज हैं कि हमारे दिलों में कोई अकायद और नज़रियात किसी दूसरे दीन की दाखिल नहीं हो सकती और ना उस पर असर अंदाज हो सकती है, जबकि असल हकीकत यह है कि उनकी इन्हीं नाफरमानियों और अहद शिकनियों की वजह से उनके दिलों पर बदबख्ती छा चुकी थी। अब कोई भी हिदायत की बात उन पर बेअसर साबित होती है। ये लोग इस कदर कुन जहन हो चुके थे कि अपनी इस बदबख्ती को भी अपनी खूबी के अंदाज में पेश कर रहे थे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, व बिकुफ्रिहिम व कौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा। फिर उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर बहुत बड़ा बुहतान लगा दिया। फिर ये कहने लगे, फिर इस वजह से भी कि उन्होंने क्या नाफरमानी की, उन्होंने कहा हमने अल्लाह के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर डाला है, हालांकि उन्होंने उसे ना तो कत्ल किया था
نہ ہی صلیب پہ چڑھایا تھا، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے اس میں شک ڈال دیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے اس معاملے میں آپس میں لڑائی جھگڑا کیا وہ خود بھی شک میں مبتلا ہے، یعنی انہیں حقیقت کا کچھ علم نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قتل ہوئے یا آسمان پہ اٹھا لیے گئے، انہیں حقیقت کا کچھ بھی پتہ نہیں، صرف گمان کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا یا ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہت زور آور اور حکمت والا ہے، یعنی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا۔ اور یہ جتنے اہل کتاب ہیں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی طبعی موت سے پہلے ضرور ایمان لائیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آنے کے بعد جب ان کی طبعی موت ہوگی تو اس سے پہلے سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ یعنی جب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس دنیا پر نازل فرمائیں گے تو سارے اہل کتاب یہودی بھی اور عیسائی بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اس ضمن میں کئی احادیث ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ ڈالیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے۔ جزیہ کہتے ہیں ٹیکس کو، جو نان مسلم دیتے ہیں، جو ہمارے ہاں بھی نان مسلم دیتے ہیں۔ اس جزیہ یا ٹیکس دینے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جان مال حفاظت میں آ جاتی ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی ان کو ٹارچر نہیں کر سکتا، کوئی ان کی جائیداد مال کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ وہ بھی ہماری طرح سٹیزن ہوتے ہیں، جیسے عام نارمل سٹیزن مسلمان ہوتے ہیں پاکستانی، ایسے وہ بھی سٹیزن ہوتے ہیں۔ تو وہ جزیہ جو ہے یعنی ٹیکس اٹھا دیا جائے گا۔ اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا مافیہا سے بہتر ہوگا۔ یہ ہے بخاری کی احادیث۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات کو اپنے خواب میں دیکھتا ہوں جیسے میں کعبہ کے پاس ہوں، میں نے دیکھا ایک خوش شکل آدمی، گندمی رنگ، بال کندھوں تک اور سنہرے تھے، اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دو آدمیوں کے کندھوں پہ رکھے کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہے۔ ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال سخت گھنگریالے، رنگ سرخ اور داہنی آنکھ سے کانا، اور اس کی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ان میں سے عبدالعزیٰ بن قطن کے بہت مشابہ تھا، یعنی اور حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک شخص وہاں اپنے قبیلے میں دیکھا تھا، اس شخص سے اس کی شکل مل رہی تھی جو دور جاہلیت میں مر گیا تھا، یعنی اسلام نہیں لایا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھوں پہ رکھ کے طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی۔ پھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان میں سے ہی کوئی دوسروں پر امیر ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر نزول مسیح اور فتنہ دجال میں کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا، جو دمشق کے شرقی سفید مینار کے پاس اتریں گے اور زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے، جب سر اٹھائیں گے تو بھی موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ کافر ان کی سانس کی بو پاتے ہی مر جائے گا، یعنی ایسی زبردست ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوگی کہ ان کی سانس کی جب خوشبو ان تک پہنچے گی کافروں تک تو وہ مر جائیں گے۔ ان کی سانس حد نگاہ تک پہنچے گی، یعنی جہاں تک وہ دیکھ رہے ہوں گے وہاں تک سانس پہنچے گی، اور ان کی سانس کی بو سے کیا ہوگا؟ کافر مر جائیں گے۔ پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے تو اسے باب لد پر پائیں گے، جہاں پر اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے لد، پھر اسے قتل کر دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال میری امت میں نکلے گا تو وہ 40، بس اتنا بولا، 40 رہے گا۔ مجھے نہیں معلوم 40 دن ہیں، 40 ماہ ہیں یا 40 سال۔ اب دیکھیں حدیثوں کو لینے کا کتنا احتیاط کا طریقہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم 40، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 40 دن لگا دو اپنے سے، 40 گھنٹے لگا دو، 40 سال لگا دو
या 40 महीने लगा दो। उन्होंने कहा नहीं, हमें इतना ही याद है कि उन्होंने 40 कहा था, नहीं याद कि उन्होंने आगे क्या फरमाया था। फिर अल्लाह ताला ईसा बिन मरियम को भेजेंगे, वो ऐसे होंगे जैसे उरवा बिन मसूद, यानी एक और इस शख्स की शक्ल हज़रत ईसा से मिलती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे, फिर उसे मार डालेंगे। फिर 7 साल तक लोग इस तरह रहेंगे कि 2 आदमियों में दुश्मनी नहीं होगी। कहा जाता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सारी दुनिया में अमन ले आएंगे और सारी दुनिया मुसलमान होगी, तो दरिंदे भी एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे और मुसलमानों को, इंसानों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ तक कि बच्चे सांप बिच्छुओं से खेलेंगे, दरिंदों से खेलेंगे, वो भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतना अमन हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन वो उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। यहूदियों के इसी जुल्म की वजह से और बहुत से लोगों को अल्लाह की राह से रोकने की वजह से हमने उन पर कई पाकीज़ा चीज़ें हराम कर दी। क्यों हराम की अल्लाह ताला ने? क्योंकि वो लोगों को पर जुल्म करते थे। अब जो इंसान किसी दूसरे इंसान पर जुल्म करता है या कोई कौम किसी दूसरे कौम पर जुल्म करती है, तो अल्लाह ताला उसका हाथ रोकता है। यहूदियों ने जुल्म किया कि वो लोगों को अल्लाह की राह से रोकते थे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने उनको सज़ा क्या दी दुनिया में कि उनके ऊपर कई पाकीज़ा चीज़ें हराम कर दी जो पहले उनके लिए हलाल थी, इसलिए कि वो सूद भी खाते थे, यानी सूद खाने की वजह से उन्हें दुनिया में भी सज़ा मिली, हालांकि उन्हें इससे मना किया गया था। फिर वो लोगों के माल नाजायज़ तरीक़ों से खा जाते थे, और ऐसे काफिरों के लिए हमने दुख देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। आज भी आप देखें इसराइल और अहले यहूद क्या करते हैं, सूद लेते हैं। पूरी दुनिया में जो जाल है ना वो सूद का, वो अहले यहूद ने फैलाया हुआ है, ताकि सब लोगों से अच्छा माल वो समेट लें और लोगों को बस इतना माल मिले कि वो उससे ज़िंदा रह सकें, ताकि वो सूद कमा के उन्हें दे सकें। तो अल्लाह ताला जो है ना उनको दुनिया में फिर अजाब दिखाता है। लेकिन इनमें से जो इल्म में पुख्ता और ईमानदार हैं, यानी अहले यहूद में से भी कुछ ईमान वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनका जिक्र कर रहे हैं। फरमाया लेकिन इनमें से जो इल्म में पुख्ता और ईमानदार हैं और उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल की गई है, यानी अहले यहूद में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुरान पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाते हैं और उस पर भी ईमान लाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल की गई थी। वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। ऐसे लोगों को हम बहुत बड़ा अजर अता करेंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला ने इंसाफ की बात की है कि अहले यहूद की जो बुराइयाँ थी वो भी बताईं और अहले यहूद में से जो नेक लोग थे उनके बारे में भी बताया। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसी तरह वही की है जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले अंबिया की तरफ की जाती है। वही के मुख्तलिफ़ तरीक़े थे। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि हारिस बिन हशाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप पर वही कैसे उतरती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी तो ऐसे आती है जैसे घंटी की झनकार, यानी आप जैसे कोई घंटी है उसको बजाएं तेज़ी के साथ, जैसे बेल बजती है टर की आवाज़ के साथ, तो कहते हैं ऐसी मुझे आवाज़ आती है और ये वही मुझ पर सख्त नागवार होती है। फिर जब फ़रिश्ते की बात, कही भी बात मुझे याद रह जाती है तो ये ख़त्म हो जाती है, और कभी फ़रिश्ता आदमी की सूरत में मेरे पास आता है, मुझसे बात करता है तो मैं उसकी कही हुई बात याद कर लेता हूँ। सैयदा आयशा कहती है कि मैंने देखा जब सख्त सर्दी के दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती, फिर जब ख़त्म होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से पसीना फूट पड़ता था, यानी इतनी सख्ती होती थी जब वही उतरती थी। फिर हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद ईसा अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूनुस और हारून अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। यहाँ पर आप ख़ासियत देखें, तमाम पैगम्बरों के बारे में फ़रमाया गया कि उनको वही अता की, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तौर पर बारे में ख़ास तौर पे कहा गया कि उन्हें ज़बूर अता की, यानी ज़बूर कोई बहुत ही स्पेशल और बहुत ख़ास चीज़ थी। कुछ रसूल तो ऐसे हैं जिनका हाल उससे पहले हम आपको बता चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका हाल आपसे बयान नहीं किया गया, यानी अल्लाह ताला ने बाज़ रसूलों के नाम तो हमें कुरान में बता दिए, उनके हालात बता दिए, लेकिन बहुत सौ का हाल नहीं बताया।
اور اس کے علاوہ بھی ان کے علاوہ بھی بہت سے رسول آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بول کر کلام کیا، یعنی بات چیت کی۔ یہ سب رسول لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے۔ کس سے ڈرانے والے تھے؟ کہ بھئی برے کام نہ کرو، گناہ کے کام نہ کرو، شرک نہ کرو، نہیں تو جہنم میں جاؤ گے۔ اور خوشخبری سنانے والے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو کہتے تھے کہ اگر تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ گے، رسول پر ایمان لے آؤ گے، اس کی کتابوں کو مانو گے، نیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کیا مطلب ہوتی ہے حجت کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر انسانوں کو تمام حقیقت سے واضح بتا دیا ان کو کہ انسان کی اس پوری کائنات میں کیا حیثیت ہے، ہمیں یہاں رہ کے کیا کردار ادا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اور رسولوں کے ذریعے بتا دیا۔ اگر وہ اس کردار کو ادا کرنے میں کامیاب رہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، اگر تو ہم نے وہ کام کیے اور کامیاب رہے تو ان کی ہم آخری زندگی اس میں ان کو اجر ملے گا۔ اگر ناکام رہے تو آخری زندگی میں کیا کچھ دکھ اور مصائب انہیں برداشت کرنے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی۔ اب قیامت کے دن کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہماری قوم میں تو کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دیکھیں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ تبلیغ کا، دعوت دین کا کام کرتے ہیں، اور اب سوشل میڈیا پر یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ آپ کسی بھی مولانا کا لیکچر سن سکتے ہیں، کسی بھی مولانا کی قرأت سن سکتے ہیں، کسی کی بھی تفسیر اور ترجمہ سن سکتے ہیں۔ اب کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم مدرسے نہیں جا سکتے تھے، کسی عالم کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ اب آپ کے سامنے قرآن آپ کے گھروں کے اندر آیا ہوا ہے، ہر طرح سے حدیث کا علم آپ کے گھروں کے اندر آیا ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس سہولت کو لے لینا چاہیے اور ان کاموں کی طرف لگ جانا چاہیے۔ اپنی زندگی کا، اپنے دن کا ایک تھوڑا سا حصہ، گھنٹہ 2 گھنٹہ روزانہ قرآن و حدیث کے علم پر لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے اپنے علم کی بنا پر اتارا گیا ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اگرچہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ پھر جن لوگوں نے اس نازل کردہ وحی کا انکار کیا، یعنی جو نازل کردہ وحی کیا، قرآن کا انکار کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور تک نکل گئے ہیں۔ جیسے اہل یہود نے روکا تھا لوگوں کو دین کی طرف آنے سے، ایسے ہی جو دوسرے لوگ ہیں وہ مسلمانوں کو دین کے مسلمان بننے سے اور قرآن کی طرف جانے سے روکتے ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں جہنم کی راہ کے سوا کوئی دوسری راہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر یہاں پر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہاں پر عیسائیوں کو، نصارہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، اور نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ اور ایمان لے آؤ ایک اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول دین حق لے کر آ چکا ہے، لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور اگر کفر کرو گے تو یاد رکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر عیسائی، یہودی یا دوسرے نان مسلم اسلام لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، قرآن کو مان لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین میری ہے اور سب کچھ میرا ہے، سب کچھ میری طرف پلٹنے والا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت تو تمہاری اپنی ہے، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب، یعنی اے اہل یہود اور اہل نصارہ، اپنے دین میں غلو نہ کہو۔ یہاں اہل نصارہ کی یعنی عیسائیوں کی بات کی گئی ہے۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ غلو کا معنی ایسا مبالغہ ہے جو غیر معقول ہو، یعنی مبالغے میں کوئی چیز بہت بڑھا دینا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، حالانکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اب انہیں بڑھا کے کیا بنا دیا؟ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ بنا دیا۔ اس کے برعکس اہل یہود نے کیا مبالغہ کیا، یعنی کیا بڑھایا؟ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ نبی ہی نہیں ہیں اور ان سے دشمنی رکھتے تھے، اسی بنا پر انہوں نے آپ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
सूली चढ़ाने की कोशिश की, यानी वो बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ चले गए। तो बीच में दरमियानी उम्मत नहीं रहे। और अल्लाह के रसूल की जो उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान, वो क्या हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर हैं और अल्लाह ताला के नबी हैं और उनके ऊपर इंजील उतरी है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए अहले किताब, अपने दीन में गुलू ना करो और अल्लाह की निस्बत वही बात कहो जो सच्ची है। मसीह, क्या सच्ची बात है? मसीह ईसा इब्ने मरियम सिर्फ़ अल्लाह के रसूल और उसका कलिमा थे। यानी अगर ईसाइयों को जो बात बतानी है आपने कुरान पढ़ के ये बताएं कि यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो जो मसीह तुम्हारे पास है आए थे वो अल्लाह के नाउज़ुबिल्लाह बेटे नहीं थे, बल्कि क्या थे? पैगंबर थे। मसीह ईसा इब्ने मरियम सिर्फ़ अल्लाह के रसूल और उनका कलिमा थे। कलिमा का मतलब क्या होता है? कलिमा के लफ्ज़ से ईसाइयों ने धोखा खाया ना कि कलिमा कुछ और चीज़ है। कलमे का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला जब भी किसी कोई चीज़ को कहते हैं ना कि हो जाए कोई काम को, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? कुन। आपने सूरह यासीन में भी पढ़ा होगा कुन फयाकुन। तो क्या होता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन, हो जा। तो वो फयाकुन का मतलब होता है बस वो हो जाती है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भेजे थे, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने फरमाया था हो जा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके अंदर आ जाएं और वो प्रेग्नेंट हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कुन, हो जा। तो उन्होंने अपने मुंह से कलिमा निकाला था, एक अल्फाज लफ्ज़ निकाला था। तो उस लफ्ज़ को क्या कहा जाता है? कलिमा। कि भाई वो कलमा बोला गया था, अल्लाह ताला का कलमा है, यानी अल्लाह ताला के बोले हुए अल्फाज हैं, जिसे अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा था। वो उसकी तरफ से एक रूह थे। सो तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ और ये ना कहो कि खुदा तीन है, यानी ट्रिनिटी पे बिलीव ना करो। वो क्या कहते थे? वला तक़ूलू सलासा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सलासा ना कहो। सलासा का क्या मतलब है? इंग्लिश में इसको कहा जाता है ट्रिनिटी, यानी वो क्या कहते थे? खुदा तीन हैं। इससे बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। सिर्फ़ अल्लाह अकेला ही इलाह है, यानी अक़ीदा तस्लीस या ट्रिनिटी का अक़ीदा या सलासा का अक़ीदा या तीन खुदा का जो अक़ीदा था उनके यहाँ बहुत ही लग़्व और बेहुदा अक़ीदा है। वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और अल्लाह ताला को क्या कहते हैं कि ये तीनों नाउज़ुबिल्लाह खुदा हैं। अल्लाह ताला तो खुदा है, लेकिन हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा मानते थे। और उनको ये नहीं पता चलता था कि हमने किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है, क्या कहना है। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए ये भी बहुत एक शक में बात डाल दी थी। वो ख़ुद भी इसमें उलझते रहते हैं और जो कोई उनसे पूछे उसको भी उलझाते रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह सिर्फ़ एक ही इलाह है। इलाह किसको कहते हैं? जिसकी इबादत की जाए। वो इस बात से पाक है कि उसकी कोई औलाद हो। हम जब कहते हैं ना सुबहान अल्लाह सुबहानहू, तो इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने फरमाया सुबहानहू अन यकून लहू वलद। पाक है किस चीज़ से? शिर्क से पाक है, औलाद से पाक है, बाप से पाक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, उसके अंदर कोई नुक्स नहीं है, उसकी कोई सिफ्त ख़त्म होने वाली नहीं है। अब हमारी आंखें हैं, हम आंखों से देखते हैं, हमारी आंखें क्या होती हैं? ख़राब हो जाती हैं, हम ऐनक लगा लेते हैं, बाज़ लोग नाबीना हो जाते हैं। तो हमारी ये सिफ्त क्या हो रही है? कमज़ोर हो रही है। फिर याददाश्त ख़राब होने लगती है, किसी के कान ख़राब होने लगते हैं, हमारा जिस्म ख़राब होने लगता है। तो हमारे अंदर तो नुक्स है ना, हमने तो ख़त्म हो जाना है। तो अल्लाह के अंदर कोई नुक्स नहीं है। अल्लाह ताला की बसारत अपनी बसारत है। अल्लाह ताला हर एक को बराबर देख रहे हैं और इस तरह से देखते हैं कि एक को देखना दूसरे को देखने के आगे आड़े नहीं आता। अल्लाह ताला इतने जो सैयारे हैं, सितारे हैं और आसमानों में जितनी मखलूक है सबको बराबर देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या है? सुबहान अल्लाह सुबहानहू, पाक हैं किस चीज़ से? किसी भी कमी से, किसी भी नुक्स से, किसी भी ख़राबी से, कोई भी सिर्फ ख़त्म हो जाने से और किसी भी शरीक से। तो अल्लाह ताला तो इस बात से पाक है कि उसकी कोई औलाद हो। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है, उसे औलाद की क्या ज़रूरत है? हमें औलाद की ज़रूरत होती है कि हम क्या कहें, हमारा नाम आगे चले, हमारी जो जायदाद है वो उसको जाए, हमारी नस्ल आगे चले और फिर जो हमने कमाया है वो उसको जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, ये तो सब कुछ मेरा ही है और ये मैं अकेला इस निज़ाम को चलाने के लिए काफ़ी हूँ। मसीह अलैहिस्सलाम इस बात में शर्म महसूस नहीं करते थे कि वो अल्लाह ताला के बंदे हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस बात में शर्म नहीं महसूस करते थे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और ईसाई तो इस बात में शर्म महसूस करते हैं और ना ही मुकर्रब फ़रिश्ते इसमें शर्म महसूस करते हैं। और जो शख्स उसकी बंदगी में शर्म महसूस करे, अब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हज़रत ईसा और फ़रिश्ते जो हैं वो
اس میں شرم نہیں محسوس کرتے، بلکہ وہ تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مگر جو شخص اس میں شرم محسوس کرے یا تکبر کرے تو اللہ ان سب کو عنقریب اپنے ہاں اکٹھا کرے گا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، نیک عمل کرتے رہے ہیں، انہیں پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا۔ مگر جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو شرم سمجھا اور اکڑے رہے تو انہیں وہ دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میری بندگی میں آر سمجھے اور تکبر کرے، تکبر اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کو لائق ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑے گا تو یقیناً دوزخ میں جائے گا۔ عہد آدم میں سب سے پہلے ابلیس نے تکبر کیا تو کیا ہوا؟ اسے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ جس شخص میں بھی کبر ہوگا، نخوت ہوگا اور تکبر ہوگا، لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ کہ جب کوئی تکبر والا انسان ہوتا ہے نا تو ہمیں کہتا ہے یہ تو اپنی گردن اکڑا کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، دوسروں کا اہمیت نہیں دیتا، دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، تو لوگ اس سے کھنچ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل کر کے اس کی اکڑ توڑ دے گا اور جہنم میں داخل کرے گا۔ کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ جو تکبر والے لوگ ہوتے ہیں نا، قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے اور لوگ ان کو پاؤں سے رونتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی۔ پھر قرآن نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ تم نے جو عیسائیوں نے انجیل کو چینج کر دیا اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب رسول آ چکے ہیں اور ان کے اوپر کتاب آ چکی ہے، اور یہ کتاب تمہاری طرف صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے اور نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ دیکھیں، ہم کوئی کسی راستے پہ جاتے ہیں نا، جیسے اب اگر ہم اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیں، لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے۔ اب لوگوں نے تو یو پی ایس لگا لی ہے، سولر سسٹم لگا لیا ہے۔ فرض کریں کہ 2 دن کے لیے لوڈ شیڈنگ ہوئی اور ہمارے گھروں میں سارا جو سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا، یو پی ایس بھی نہیں ہے، جنریٹر بھی ہے نہیں ہے، اور ہمارے موبائلوں کی لائٹ جو ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اب گھپ اندھیرا ہے گھروں پر بھی، سڑکوں پہ بھی۔ اب اگر کوئی ایک موم بتی جلاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کہتے ہیں موم بتی جلی، اور اس میں جو ہے وہ کام اور اپنا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ روشنی اتنی روشنی ہوتی ہے کہ وہ سارا اندھیرا چھاٹ دیتی ہے اور ہمیں نظر آنے لگتی ہیں چیزیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن وہ نور ہے جس سے وہ راستہ نظر آتا ہے، جس راستے پہ چل کر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچیں گے، اس کی رضا کی طرف پہنچیں گے، جنت الفردوس کی طرف پہنچیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس بنائی، اپنی رضا رکھی اور راستہ ایک بنا دیا کہ اس راستے پہ چل کے تم نے آنا ہے۔ اور وہ راستہ کس کو سکھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ تم نے یہ راستہ اپنے بندوں کو بتانا ہے، اور یہ سیدھا راستہ میری طرف آتا ہے۔ اور ساتھ میں راستے شیطان نے بنا دیے کہ ہمیں ڈیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم سیدھے راستے کی طرف نہ جائیں۔ تو قرآن جو پڑھے گا، جو قرآن سنے گا، جو قرآن عمل کرے گا، اس کے دل میں نور آئے گا، روشنی آئے گی۔ اس روشنی میں اسے وہ راستہ نظر آئے گا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کیا ہے، اور وہ اس راستے پہ چلے گا۔ پھر جب شیطان بہکانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے کی طرف موڑ دیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے سیدھے راستے پہ رکھنا، مجھے دائیں بائیں شیطان کے راستوں پہ چلنے سے بچا لینا، اور مجھے ٹیڑھے راستوں سے بچا لینا۔ تو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن دے دیا ہے کہ اس کی لائٹ میں تم آگے چلو، اور قرآن کا نور کہا ہے کہ جب تم پڑھو گے، سنو گے، تو تمہارے دل میں پتہ چلے گا، تمہیں نظر آئے گا کون سے الٹے راستے ہیں، کون سے شیطان کے راستے ہیں، اس سے بچ جاؤ اور میرے سیدھے راستے پہ چلو۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، اس قرآن کو مضبوطی سے تھاما، انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ انہیں دکھائے گا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے اللہ تمہیں اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص لا ولد مر جائے اور اس کی ایک ہی بہن ہو، یعنی کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بہن بھائی ہوں اور اس کی اولاد نہ ہو۔ اگر کوئی شخص لا ولد مر جائے یعنی اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک ہی بہن ہو، تو اس کا ترکہ یعنی اس کی وراثت میں کس کا ہوگا؟ نصف حصہ اس کو ملے گا، اس کی بہن کو۔ اگر کلالہ عورت ہو، یعنی اگر ایسی عورت ہے جس کے والدین نہیں ہیں اور اولاد بھی نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں، اور تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر بہنیں 2 ہیں
تو ان کو ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی بہن بھائی ہیں یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے ہیں تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو، یہ جو ہم تھوڑا سا خلاصہ دیکھتے ہیں سورہ نساء کا، اس میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اہل کتاب کو دعوت دین دیں، اور ایک خاندان یا معاشرہ بنانا ہوتا ہے تو خاندان کی مضبوطی کس سے ہوتی ہے؟ والدین سے۔ میاں بیوی، بچے، رشتہ دار، یتیم، مسکین، بیوہ، یہ سارے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، تو ان سب کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اگر حقوق نہ ادا کریں گے مسکین کے، یتیم کے، تو کیا ہوگا؟ یتیم کے، اگر یہاں پہ ہمارے ہاں بہت سے اگر یتیم ہو، جیسے PWD ہے، یہاں پہ یتیم خانہ ہے، اور بعض جگہ پہ، سب جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ مسکین لوگ بھی ہوتے ہیں، اگر ان کی ہم زکوٰۃ صدقہ خیرات سے مدد نہ کریں تو یہ لوگ بھوکے مریں گے، اور پھر یہ لوگ چوریاں کریں گے، اور پھر یہ لوگ جرائم میں پڑ جائیں گے۔ تو جب ان کی سرپرستی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ صدقہ خیرات رکھا ہے، ان کے بھی پیٹ بھریں گے، ان کو بھی نوکریاں ملیں گی، اور ان کی بھی ضرورتیں پوری ہوں گی، تو معاشرے میں امن قائم ہوگا، ان کی بھی تعلیم ملے گی، تو یہ معاشرے کے مفید افراد بنیں گے۔ لیکن اگر ان کو امن نہ ملے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ بھی امن میں نہیں رہتا۔ تو ان سب کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، اور حاکم کے لیے یہ ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے۔ یعنی سورہ نساء میں کیا فرمایا گیا ہے کہ حاکموں کے لیے کیا بتائے گئے ہیں ہدایات، کہ انہوں نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنا اسلحہ اور اپنا تیاری کر کے رکھنی ہے، اور دشمن کو اسے ڈرانا ہے، اور اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ پھر جج میں کیا ہے؟ عدالت میں کیا ہے؟ انصاف کرنا چاہیے۔ انصاف سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ منافقین کا ذکر کیا۔ منافقین جو ہوتے ہیں نا، یہ خاندان میں اگر ہوں یا حکومت میں، دونوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہے سورہ نساء کا خلاصہ تھا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ، اس کا تھوڑا سا ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت میں کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اسلامی عدالتوں کی طرف اشارہ ہے، اس میں قوانین پر عمل یقینی بنایا جائے، چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں، اور ریاست کے دشمن کو سزا دی جائے، اسلامی شریعت پر عمل کیا جائے۔ اس کا خلاصہ ہے، شروع کرتے ہیں ہم۔ پہلا جو 1 آیت سے لے کر 11 آیت تک شریعت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدے کی پابندی کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی، اے ایمان والو اپنے معاہدے کو پورا کرو، تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کو جو آگے چل کر تمہیں بتائے جا رہے ہیں۔ یہاں وعدے کی پابندی کے فوراً بعد حلال اور حرام کی آیت ہیں۔ جس کو رب مانا جائے، پھر اسی کا حق ہے کہ وہی حلال اور حرام کہے۔ ہم اسی کے کیے گئے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانیں، پھر اپنی مرضی سے اپنے آباء و اجداد کی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ جو پابندیاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں اسے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اب یہاں پر اس صورت سے سورہ مائدہ اور سورہ انعام سے مویشیوں اور جانوروں کے بارے میں بات کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کھول کے بتا دی ہے کہ تمہارے جانور کس طرح سے جو تمہارے فائدے تم ان سے اٹھاتے ہو، کس طرح سے حلال ہیں، کس طرح سے حلال نہیں ہیں، ان کا کس طریقے سے تم ذبح کرو گے تو حلال ہیں، کون سے جانور حلال ہیں، پھر تم کس حالت میں ہو، احرام کی حالت میں ہو تو تم نے شکار کرنا ہے نہیں کرنا، پھر شکار کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بات اس صورت میں کھول کے بتا دی ہے، اور ایک ٹاپک یعنی شکار کیسا ہو، جانور کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے، اور اس کو کس طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ پورا طریقہ ہر اینگل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں۔ انعام کس کو کہتے ہیں؟ انعام سے اہل عرب کے ہاں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ مراد لیے جاتے ہیں۔ انعام حمزہ زبر آ کے ساتھ، ٹھیک ہے، انعام نہیں کہتے۔ انعام جو ہے نا، یہ ہمارے یہاں نعمت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی کا نام رکھا ہے نا انعام اللہ، تو آپ اسے انعام اللہ نہیں کہیں گے۔ انعام اللہ کا مطلب ہوتا ہے زبر کے ساتھ اللہ کا مویشی،
ٹھیک ہے، یہ پتہ ہے نا سورۃ الانعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی جانور، اور کسی کا نام انعام اللہ ہے تو آپ اسے حمزہ زیر کے ساتھ انعام اللہ کہیں گی، کیونکہ انعام اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ انعام کو کہا جاتا ہے، گفٹ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے انعام اللہ نہیں کہنا۔ انعام کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ مراد لیے جاتے ہیں، اور بہیمہ وہ جانور ہے جن کا گزارا گھاس پہ ہو۔ اس طرح اس قبیلے میں وہ جانور بھی شامل ہو جاتے ہیں جو نباتاتی غذاؤں پہ یعنی گھاس پھوس پہ پرورش پاتے ہوں اور عرب کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی پائے جاتے ہوں، مثلا گائے کے ساتھ نیل گائے، بھینس، بکری کے ساتھ ہرن، باراسنگا وغیرہ بھی حلال ہوں، اور جو جانور گوشت پہ پرورش پاتے ہیں جیسے وہ سب حرام ہیں، جسے عام زبان میں درندے کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ثعلبہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کچلی والے درندے کھانے سے منع کیا ہے، یعنی جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ احرام کی حالت میں، احرام کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ نے احرام جب اوڑھ لیا، احرام پہن لیا اور آپ نے نیت کر لی کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں یا عمرہ کرنے، اب آپ شکار نہیں کر سکتے، کیونکہ جب مدینہ سے اور ارد گرد سے لوگ مکہ مکرمہ جاتے تھے تو وہاں تو ایسے ہوٹل اور ریسٹورنٹ نہیں تھے جیسے آج کل ہیں، وہاں پانی کا ایسے انتظام نہیں ہوتا تھا، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، ایسی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، جہاز نہیں ہوتے، تو کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ اونٹوں پہ، گاڑیوں پہ، بیل گاڑیوں پہ سوار ہو کے یہ پیدل آتے تھے، تو راستے میں ظاہر ہے ان کے پاس تو کھانا پینا ختم ہو جاتا تھا۔ اب ان کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، کوئی ایسی اے ٹی ایم مشین نہیں لگی تھی کہ وہ فٹافٹ پیسے نکالتے اور اپنا کام چلاتے، تو کیا کرتے تھے؟ وہ شکار کرتے تھے، ظاہرہ پیٹ اور ان کا تھا اور پھر ان کو بھوک لگتی تھی تو شکار، تو اگر وہ نیت کر کے آتے تھے نا اپنے گھروں سے، اگر نیت کر کے آئیں تو کیا ہوگا؟ پھر وہ شکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ شکار کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے نا، اب آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کا شکار، جو ہمارے یہاں زیادہ تر عام لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، جب مچھلی کا شکار کرتے ہیں نا تو وہ اس میں بالکل مگن ہو جاتے ہیں، صبح سے جاتے ہیں رات تک بیٹھے رہتے ہیں لوگ، ایک ایک ہفتہ جاتے ہیں مچھلی کا شکار کرنے، پھر پیچھے گھر والوں کی خبر نہیں ہوتی، وہ شکار میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایک انسان شکار کرتا ہے نا اور شکار کرنے کی نیت ہو تو اسے کوئی پھر دوسری چیز نظر نہیں آتی، اس کا دھیان ہر وقت شکار میں رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تم دھیان لگا کے گئے ہو میرے گھر آنے کا تو تم شکار سے دھیان ہٹا دو، میری طرف دھیان لگاؤ، میرا نام لو اور میری تکبیریں پڑھتے ہوئے تم یہ سارے کام کرو اور تم شکار کی طرف دھیان نہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احرام کی حالت میں تمہیں شکار منع کیا گیا ہے۔ انہی پابندیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نہ تو خود شکار کر سکتا ہے نہ ہی دوسرے کو شکار کرنے کی مدد دے سکتا ہے، البتہ شکار کے جانور سے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک آسانی دے دی کہ اگر کوئی دوسرا بندہ جس نے نیت نہیں کی ہوئی، جس نے احرام نہیں باندھا ہوا، شکار کر لیا ہے، اب وہ کھانا کھا رہا ہے تو حرام والا بندہ کہیں بھوکا نہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم کھانا کھا سکتے ہو، تم شکار والا کھا سکتے ہو۔ چنانچہ سیدنا ابو قتادہ فرماتے ہیں ہم حدیبیہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے، اپنے چند ساتھیوں سمیت جو احرام باندھے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا، یعنی ایک شخص نے، ایک صحابی نے احرام نہیں باندھا۔ احرام باندھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سفید چوغا پہن لینا، مثلا یہ کہ نیت کر لی تھی، نفل پڑھ لیے تھے اور نیت کر لی تھی کہ میں اب احرام کی پابندیوں میں ہوں۔ ان احرام باندھے ہوئے ہمراہیوں نے، ساتھیوں نے دیکھا کہ ایک گائے جا رہی ہے جس پر ابو قتادہ کی نظر نہیں پڑی تھی، یعنی جنہوں نے احرام نہیں باندھا تھا نا انہیں وہ گائے نظر نہیں آئی، دوسرے کو نظر آ گئی۔ اب دوسرے تو احرام تھے، نیت تھی، وہ تو نہیں بتا سکتے تھے نا کہ بھائی جاؤ دیکھو وہ شکار آ رہا ہے، انہوں نے بھی شکار کے متعلق نہیں بتایا، یہاں تک کہ ابو قتادہ کی خود اس شکار پہ نظر پڑ گئی اور وہ اپنے اس گھوڑے پر جس کا نام جرادہ تھا سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا میرا کوڑا مجھے پکڑا دو، یعنی گھوڑے پہ سوار ہوئے تو ان کا کوڑا نیچے رہ گیا، انہوں نے کہا مجھے اٹھا کے دے دو، لیکن انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں اٹھا کے دیں گے، ہمارا احرام، ہمارا جو حج اور عمرہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا، ہم نہیں اٹھا کے دیں گے، یعنی مدد نہیں کرنی کسی کی شکار میں۔ آخر ابو قتادہ نیچے اترے، خود اپنا کوڑا اٹھایا اور اس پر گائے پہ حملہ کر دیا اور اس کو زخمی کر کے گرا دیا۔ پھر ابو قتادہ نے اس شکار میں سے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا جو احرام باندھے ہوئے تھے۔ پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ان سے قصہ بیان کیا تو آپ نے پوچھا کیا اس شکار کا کچھ گوشت باقی ہے؟ ابو قتادہ نے کہا ہاں ایک ران ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ران لے لی اور اس میں سے گوشت کھایا۔ پھر جس طرح احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح حرم مکہ میں بھی شکار کرنا حرام ہے۔ اب یہ تو ایک ٹاپک ہو گیا نا کہ جو حج اور عمرہ کرنے جا رہا ہے اس نے نیت باندھی ہوئی ہے، وہ اب شکار نہیں کر سکتا، کھا سکتا ہے، شکار کر نہیں سکتا، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ پھر ایک انسان
حرم مکہ پہنچ گیا، حدود حرم یعنی خانہ کعبہ اور اس کے گرد کا ایک خاص علاقہ حدود حرم کہلاتا ہے، وہاں پر کوئی بھی اگر جس نے عمرے کا احرام کھول دیا، حج کا احرام کھول دیا، وہ اب وہاں شکار نہیں کر سکتا کسی بھی حالت میں، یہاں تک کہ اگر کوئی بلی بھی آ کے بیٹھی ہے نا وہاں پر خانہ کعبہ میں، آپ اس کو بھگا نہیں سکتے ہیں کہ اس کا حق ہے، آپ کبوتروں کو اڑا نہیں سکتے کہ جاؤ یہاں سے میں نے بیٹھنا ہے، اس میں خوش نہیں کر سکتے، پھر آپ جو گھاس لگی ہے نا اس کا ایک تیلا بھی نہیں توڑ سکتے، آپ پتے نہیں توڑ سکتے، آپ وہاں پہ کوئی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، پھر آپ کو اگر کوئی چیز کسی کی گری ہوئی نظر آ جائے نا آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، آپ اٹھا کے اسے دیں گے تو آپ پہ چوری کا الزام لگ جائے گا اور آپ کا ہاتھ کٹ جائے گا، آپ اٹھا کے دے نہیں سکتے اس کو، بلکہ اگر کسی کی چیز گری ہے تو آپ جس کی چیز گری ہے نا آپ اس کو جا کے ہاتھ سے کہیں کہ بھائی تمہاری چیز گری ہے تم اٹھا لو، لیکن آپ اس چیز کو اٹھا کے نہیں دے سکتے، وہاں کی ایک ایک چیز دوسرے کے اوپر حرام ہے، کوئی جو ہے وہاں پہ تیلا بھی نہیں توڑ سکتا۔ کسی کو صحیح نہ پتہ ہو تو وہ تو دوسرے کام اس لیے کرتے ہیں۔ جی یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اے ایمان والو اللہ کی شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر کیا چیز ہوتی ہیں؟ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، یعنی امتیازی علامت، ایک خاص علامت، ہر مذہب اور ہر نظام کی ایک امتیازی علامت کو شعائر کہا جاتا ہے، جسے لوگو آج کل کہتے ہیں نا، لوگو کسی کا جھنڈا، یعنی اذان با جماعت، نماز با جماعت کے لیے اذان دی جاتی ہے، مساجد میں مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے، گرجا اور صلیب میں وہاں پر اپنے اپنے وہ جو بجائے جاتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے۔ پھر اگر آپ سکھوں کو تصور کریں تو سکھوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس 5 چیزیں ہوتی ہیں، کیس ہوتا ہے، کرپان ہوتا ہے اور کڑا ہوتا ہے، اور ان کے پاس وہ چاقو بھی ہوتا ہے، یہ ہر چیز ان کے پاس جو ہے نا موجود ہوتی ہے، یہ ان کی علامت ہے۔ جیسے کسی اسکول کا بیج آپ کی علامت ہے نا، آپ نے کسی اسکول کا بیج لگا لیا تو وہ کیا بن گیا؟ ایک علامت بن گئی، نشانی بن گئی، یہ فلاں اسکول کا بچہ ہے۔ پھر ہتھوڑا یا درانتی یعنی سرکاری جھنڈے، قومی ترانے، فوج اور پولیس کے یونیفارم میں جو بیج لگے ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ شاعر ہوتے ہیں۔ تو شاعر اللہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز جن سے اللہ یاد آ جائے، اللہ کے لیے نکلیں۔ یہ جو جانور ہوتے ہیں نا حج کے لیے جاتے ہیں، یہ شاعر اللہ ہوتے ہیں، انہیں جو ہے نا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، نہ انہیں تکلیف دینی چاہیے، نہ ان کی بے حرمتی کرنی چاہیے، اور ان کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ جو ہمارے عید الاضحیٰ کے موقع پر سوشل میڈیا پہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، اب قربانی اور طرح طرح کی تصویریں اور آگے مذاق لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان کا مذاق۔ اور کسی کو بھی اگر کوئی آئے سوشل میڈیا پہ اسے آگے نہ کریں، بلکہ اس کو بھیجیں کہ نہیں یہ شاعر اللہ ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑاؤ، یہ مسلمانوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام جڑا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر جانوروں کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں کہ وہ مویشی جانور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں احکام دے رہے ہیں، ایک احکام اس وقت بھی لاگو ہوتا ہے جب وہ قربانی کے لیے خانہ کعبہ جا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی مویشی ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کی شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، نہ قربانی کی بے حرمتی کرو، نہ پٹے والے جانوروں کی بے حرمتی کرو، نہ ہی ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے رب کی رضا اور اس کی فضل کی تلاش میں بیت اللہ کے حج کے قصد سے جا رہے ہوں۔ جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور دیکھو اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تو اس کی دشمنی تمہیں زیادتی پر مشتعل نہ کر دے، یعنی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ان کو مکہ مکرمہ جانے سے روک دیا تھا تو پھر انہوں نے وہ مشتعل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا اور وہ واپس آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہیں روک دیا جائے تو تم غصے میں مت آؤ، مشتعل مت ہو۔ اب دیکھیں جب لوگ کرونا آ گیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ بعض لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے پابندی، وہ احرام کے پابندیوں میں آ گئے تھے، اور آگے سے کرونا کی وجہ سے جہاز کینسل ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ لوگ غصہ کریں گے، لوگ اٹھا کے چیزیں ماریں گے، اور ایئرپورٹ والوں کو کیا کہیں؟ گالیاں بد دعائیں دیں گے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا۔ نہیں، مشتعل نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشتعل نہ ہو۔ اگر تمہیں روک دیا گیا ہے مشتعل نہ ہو، اور اس کی کسی کوئی وجہ ہوتی ہے، جان بوجھ کے انسان کوئی ایسے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں آپس میں تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تم پر حرام چیزیں کر دی گئی۔ اب کون سے جانور حرام ہیں، کس طریقے سے حرام ہے،
کس طریقے سے حلال ہیں اس بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک جانور ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کیا احکامات چاروں طرف سے اس کے پر آ رہے ہیں، یہ احکام کرنے ہیں۔ کون سے؟ مردار، یعنی ایک مرا ہوا جانور وہ آپ نہیں کھا سکتے، مردار کا یا خون جو بہتا ہے نا، خون جو قربانی کے موقع پر ہم جب بہاتے ہیں تو خون ڈھیروں ڈھیر نکلتا ہے، ہم گڈھا سے کھود کے زمین میں دفن کر دیتے ہیں، وہ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ سور کا گوشت حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے۔ نیز وہ جانور جو گلا گھونٹ کر یا چوٹی کھا کر بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو۔ نیز وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، الا یہ کہ ابھی وہ زندہ ہو تو تم ابھی ذبح کر لو۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بہت سے احکامات دیے گئے ہیں۔ یہاں پر کیا بیان کیا گیا ہے کہ حلال اور حرام کے قانون میں شریعت نے صرف اس بات کو نہیں ملحوظ خاطر رکھا کہ حرام چیزوں کے طبعی لحاظ سے، یعنی فزیکلی انسان کے جسم پر کیا مفید اثرات ہوتے ہیں یا برے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ، یعنی یہاں پر حرام چیزوں کے بارے میں یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم حرام کھاؤ گے نا تو تم فوراً مر جاؤ گے، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اگر ایسے جانور ہوتے نا کہ اگر ہم نے ان کو ذبح غلط طریقے سے کیا، جو اسلامی طریقہ ہے اس کے طریقے سے نہ کیا، تو انسان ایسے اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ بھائی اب یہ حرام ہو گیا ہے، اس کے اندر زہر پھیل گیا، تم سب مر جاؤ گے۔ اگر تو وہ چیز جس سے سب مر جاتے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا کرتے؟ وہ زہر، یعنی سنکھیا ایک مشہور زہر ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا نام لے لیتے، اللہ تعالیٰ کہتے دیکھو سنکھیا حرام ہے، اسے مت کھانا، اسے تم کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات اپنے نفس کی پاکیزگی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے احکامات ماننے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ دیکھو اس طرح سے ذبح کرو گے تو یہ حلال ہے، اس طرح سے ذبح نہیں کرو گے تو یہ حرام ہے۔ کیوں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ یہ انشاءاللہ جب ہم سورۃ انعام پڑھیں گے نا، جس میں مویشیوں کے بارے میں تفصیل سے بات آئے گی، اس میں تفصیل سے ذکر کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے اور کس طرح سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے ہم دوسرے زہروں کا نام لیا جاتا۔ ان حرام اشیاء کے انسان کے اخلاق پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسان کی اخلاق تباہ و برباد ہوتے ہیں اور طہارت اور پاکیزگی ان کی خراب ہوتی ہے۔ ایسی تمام چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں جن سے نیت کی گندگی ہوتی ہے اور ہمارے عقیدے خراب ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں جو ہیں وہ منع کی، یعنی حرام طریقے سے اگر خون بھی نہ نکلے تو وہ منع کیا گیا ہے۔ چونکہ خون حرام ہوتا ہے، جو بہتا خون جسم کے اندر وہ حرام ہوتا ہے، اس لیے ہر وہ موت جس میں خون بہہ کے باہر نہ نکلے وہ حرام ہوتا ہے، وہ جانور حرام ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً جو جانور گلا گھٹ کے مر جائے، مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ گلا دبا کے کسی کا مار دیا یا مروڑ کے گلا مار دیا، یا رسی کا پھندا، آپ کو پتہ ہے بکریاں جو ہوتی ہیں وہ گول گول گھومنے کی عادی ہوتی ہیں، وہ جو اگر آپ نے رسی کے ساتھ باندھا اور وہ انہیں بھوک لگی اور انہوں نے گول گول گھومنا شروع کیا تو کیا ہوتا ہے، رسی ان کے گلے میں پھنس جاتی ہے اور وہ گلا دب جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہیں۔ تو اب اگر وہ دب کے مر گئیں اور ختم ہو گئی اور آپ نے جب دیکھا تو وہ حرام ہے۔ یا گردن کسی درخت کی شاخوں میں پھنس جائے، کسی جالی میں پھنس جائے، کسی باڑ میں پھنس جائے اور جانور تڑپ کے مر جائے، اب وہ حرام ہے، آپ کے لیے حلال نہیں۔ دوسری صورت چوٹ یا ضرب سے مرنے کی ہے، یعنی چوٹ لگ گئی، کوئی پتھر لگ گیا یا بھاگتے بھاگتے کہیں پہ وہ پتھر لگ گیا، یا پھر کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ٹرک سے اتارتے اتارتے جو جانور ہو بدک جاتا ہے، بعض اوقات بدک کے وہ ایسے بھاگتا ہے کسی سے ٹکراتا ہے اور مر جاتا ہے، یا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا سینگ ٹوٹ جاتا ہے یا دانت ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ حلال نہیں رہتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ گر کے مرنا، اگر کسی پہاڑی یا درخت سے گر کر مر جائے یا کسی کھڈ میں مر جائے، یعنی کھڈے میں گر جائے یا کنویں یا ندی نالے میں گر جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ تب یہ بھی دکھاتے ہیں نا کہ کسی نے 6 مہینے گائے لی، 6 مہینے پہلے گائے لے لی اور اسے اپنی چھت کے اوپر رکھا، چھت پہ رکھنے کے بعد وہ گائے اتنی موٹی ہو گئی نا کہ وہ راستے دروازے سے اتر نہیں سکتی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جی کرین منگائی، کرین منگا کے اس میں انہوں نے اس کو اتارا، وہ نیچے آتے آتے بیچاری گری اور گر کے مر گئی۔ تو یہ جو ہے نا اگر گر کے مر جائے تو وہ حرام ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ سینگ دار جانور اپنے سینگوں سے لڑیں اور مر جائے، یہ سب حرام ہے، مردار حرام ہے۔ ہاں اگر یہ اس وقت زندہ حالت میں آپ کو ملے، یعنی بکری گلے میں رسی پھنسی ہے اور وہ تڑپ رہی ہے، اچھا جانور اگر زخمی ہوا ہے گر کے وہ تڑپ رہا ہے، اس میں جان ہے، اچھا جو چوتھی صورت اگر سینگ دار جانوروں نے آپس میں لڑائی کی وہ تڑپ رہے ہیں، یعنی ان 4 صورتوں میں سے اگر آپ کو جانور اس وقت ملے جب وہ زندہ ہو کے تڑپ رہا یا وہ زندہ تھا، آپ نے اسے ذبح کر لیا، چھری پھیر لی،
اس کا خون نکل گیا، اب وہ آپ کے لیے حلال ہے، اب وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ دیکھیں ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما ذکیتم، کہ اس کے بعد جب تم وہ ذبح کر لو گے تو وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور نیز وہ جانور بھی جو کسی آستانے پہ ذبح کیا گیا ہو۔ آستانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سیدنا ضحاک فرماتے ہیں کہ دور نبوی میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانے کے مقام پر ایک اونٹ کی قربانی کرے گا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے بوانے کے مقام پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا دور جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت وہاں تھا جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ یعنی کوئی بت خانہ تو نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا وہاں مشرکوں کی عیدوں میں سے کوئی عید، عرس، میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تب آپ نے اس شخص سے کہا اپنی نظر پوری کرو، البتہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری کرنا جائز نہیں، نہ ہی ایسی چیز میں جو ابن آدم کی ملکیت میں ہو۔ اب دیکھیں کہ لوگ ہمارے ملک میں جگہ جگہ، یہ دور نہ جائیں، اسلام آباد میں بڑی امام کا وہ ہے مزار، بڑی امام پہ آپ ایک گلی ہے جہاں سے 2-3 گلی جہاں پہ لوگوں نے ڈھیروں دیگیں پکائی ہوتی ہیں اور ڈھیروں دیگوں کی دکانیں ہوتی ہیں اور جانور لا کے وہاں ذبح کیے جاتے ہیں، اور کس کے لیے کیے جاتے ہیں؟ وہ جو صاحب ہے بڑی امام ان کے نام کا۔ اب جو ذبح کیا وہاں پہ جانور اور لوگوں نے دیگیں لگائیں، سب حرام ہے، سب حرام ہے، سب شرک ہے، کیونکہ وہ پیر صاحب کے نام پہ کیا جا رہا ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بھی آستانے کے نام پہ کیا جائے وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے لوگوں نے جو لاہور میں جو جن کا مزار ہے ان کو نام ہی ان کا داتا صاحب رکھ دیا، یعنی دینے والے، نعوذ باللہ، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر وہاں جا کے جتنے جانور قربان کیے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، اور جو وہاں پہ لوگوں کو لنگر بڑھتا ہے ان کے نام کا استغفر اللہ کیا ہوتا ہے، وہ سب شرک ہے، وہ سب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی آستانے پہ جانور ذبح کیا ہے نا وہ حرام ہے۔ نیز وہ چیز بھی حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو۔ یعنی فال کے تیروں سے کیا مطلب ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سراقہ بن مالک بن جعشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنا چاہا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا۔ سراقہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا تاکہ جلد از جلد انہیں جا پکڑوں۔ جب میں ان کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، میں گر گیا۔ میں نے اٹھ کے اپنا ہاتھ ترکش میں ڈالا جس میں تیر رکھے ہوتے تھے، اس میں سے تیر نکال کے یہ فال نکالی کہ میں ان لوگوں کو نقصان پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں، کیونکہ تیر جو ہوتے تھے نا ان کے اوپر لکھا ہوتا تھا، ہاں ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا نہیں، اور ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے فال نکالی کہ میں اللہ کے رسول اور ان کو نقصان پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں، مگر فال میں وہ چیز نکلی جو مجھے پسند نہیں تھی، یعنی ظاہر ہے نکلا ہوگا کہ نہ پہنچاؤ۔ پھر میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے میں نے فال کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ابن عباس کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے کعبے کے اندر تصویریں دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ساری تصویریں مٹا دی گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کو دیکھا، ان کے ہاتھوں میں تیر تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی تیروں سے فال نہیں نکالی تھی۔ یعنی فال گیری کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں بھی لوگ بہت زیادہ فال گیری کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں کے کنارے طوطے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ خط لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور طوطا والا جو ہے وہ بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے، طوطا اس نے پنجرے میں رکھا ہوتا ہے۔ کوئی نوکری کرنے والا لڑکا یا کسی نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ جاتا ہے کہتا ہے کہ بات سنو آپ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آپ کا طوطا بھی پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، تو ایسا کرے میرا فلاں کام جو ہے نا وہ ذرا بتائیں کہ کیا ہوگا، نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی۔ وہ اپنے طوطے کو کچھ انتر مردر پڑھتا ہے، اسے کہتا ہے، اور وہ جناب طوطا ایک خط نکال کے دیتا ہے، وہ اسے پڑھتا ہے، اس کے مطابق پھر وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر اس طوطے کو اتنا معلوم ہے، علم ہے، یا اس بابے کو جو وہ طوطے لے کے بیٹھا ہے اتنا علم، تو وہ اپنے لیے کیوں نہیں اچھی سی فال نکلوا کے اپنے لیے ایک بلڈنگ بنا لیتا، اپنا کاروبار بنا لیتا، اپنے لیے جہاز کے جہاز خرید لیتا؟ اگر فال سے اتنا فائدہ ہوتا، وہ بیچارہ تو سڑک کے کنارے اپنی روٹی روزی کمانے کے لیے بیٹھا ہے کہ کوئی بیوقوف آئے گا میرے پھندے میں پھنسے گا، میں اس سے پیسے ایٹھوں گا اور اپنا پیٹ پوجا کروں گا۔ تو فال گیری کی وہ تو اپنا پیٹ پوجا کر رہا ہے، اور آپ جو بھی انسان گیا اس نے تو اپنا ایمان تباہ کر لیا، ایمان برباد کر لیا۔ اسی طرح سے لوگ ہاتھ دکھانے چلے جاتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں کیا ہوگا، لوگ کاہن گیری کرنے چلے جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ اخبار جہاں میں اور اخباروں میں دیکھتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ بھی ایک شرک ہے۔ پھر لوگ اسٹارز کے بارے میں، آپ کا فلاں اسٹار ہے،
आज तो आपके स्टार पे ये होगा, आपका ये स्टार है, ये स्टार से तो ये होता है, इसमें तो इंसान ऐसा होता है। तो इस स्टार से बिलीव करना, ये हफ्ता रहेगा इस पे बिलीव करना, सब शिर्क के काम है, सब फालगिरी है। सोशल मीडिया में भी टीवी पे प्रोग्राम चलते हैं, एक जो है ना जो ज्योतिषी को बिठा देते हैं, वो बताता है हमारा क्रिकेट में यूँ जीतेगा, हमारा जो सियासत में ये होगा, सब शिर्क फैला रहे हैं। और याद रखिए जितना सोशल मीडिया पे कुरान और उसकी दीन की तालीम आगे जाती जा रही है, उतना ही क्या होगा, जो शिर्क है और जो बुत परस्ती है और जो गुनाह के काम है वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आज काफिर तुम्हारे दीन से पूरी तरह मायूस हो गए हैं, लिहाजा उनसे मत डरो, सिर्फ मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है, तुम्हारे लिए बहैसियत दीन इस्लाम को पसंद किया है। ये इतनी प्यारी बात है ना कि अल्लाह ताला ने हमारा दीन इस्लाम मुकम्मल कर दिया है। इससे क्या होता है कि दीन से मुराद शरीयत के तमाम असूल हर लिहाज से अल्लाह ताला ने बयान कर दिए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दिए हैं। और फिर मुसलमानों की ज़िंदगी का कोई भी पहलू, यानी हमने माशरे में रहना है, माशरे में कैसे रहना है, ये अल्लाह ताला ने हमें बता दिया, अल्लाह के रसूल ने हमें बता दिया। अच्छा, मईशत यानी हमने रोटी रोज़ी कैसे कमानी है, हलाल हराम कैसा हो, ये अल्लाह ताला ने बता दिया। सियासत कैसी होनी चाहिए, हुकूमत कैसी होनी चाहिए, ये अल्लाह ताला ने बता दिया। बाहर से कोई भी असूल अगर हम लाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारे माशरे में इंतशार फैल जाएगा। इसी तरह से बिदात की भी गुंजाइश है और अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया ना, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। तो बताएं इसमें ईद मिलादुन नबी की गुंजाइश कहाँ है, इसमें शब रात के हलमों की गुंजाइश कहाँ है, इसमें यौम आशूरा के दिन जो इमाम हुसैन के नाम के खिचड़े पकाए जाते हैं उनकी गुंजाइश कहाँ है। ये सारी बिदात बाद में निकली हैं, अल्लाह ताला ने ये सारे काम नहीं बताए और ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। बिदात की एक बड़ी पहचान ये भी होती है कि ये जब आप एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं तो ये चेंज हो जाती हैं। यानी पाकिस्तान में कुछ और बिदात हैं, आप हिंदुस्तान में चले जाएंगे वहाँ कुछ और है, तुर्की में आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ और हैं, इराक ईरान में जाएंगे तो वहाँ कुछ और हैं। हर जगह के इलाके की बिदात चेंज हो जाती है और वो उसे दीन समझ के करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने तो तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, इतना प्यारा और आसान दीन दिया जिसमें तुम्हें इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, आसान आसान बातें तुम्हें दी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें कर कर के दिखा दिया है, तो तुम किन बातों में पड़े हुए हो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर अगर कोई शख्स भूख के मारे इन हराम करदा चीज़ों में से किसी को खाने पे मजबूर हो जाए। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हारे मवेशियों जानवर की बात हो रही है ना कि कैसे शिकार में हलाल हैं हराम हैं, फिर किस तरह से मर जाए तो किस तरह से ज़िबा करना है आपने। एक और बात अल्लाह ताला ने, कोई भी पहलू अल्लाह ताला ने नहीं छोड़ा, कोई एंगल नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो अगर तुम में से किसी की जान पे बन जाए, किसी के पास खाना ना हो, कहत हो जाए, किसी जंगल में चला जाए या ट्रेन ऐसी जगह पे रुक जाए जो इर्द गिर्द सहरा ही सहरा हो, जंगल, वहाँ खाने पीने की कुछ ना हो, या ऐसी जगह पे आपकी गाड़ी ख़राब हुई है कि 2 दिन हो गए खाना पीना ख़त्म हो गया, अब भूख के लाले पड़ गए, क्या करें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो हराम मैंने तुम्हें कहा ना कि ये फ़लाँ फ़लाँ जानवर हराम है, इस तरीके से हराम है, तो थोड़ा सा इतना खा लो कि तुम्हारी ज़िंदगी बच जाए। अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आप उसे खा सकते हैं, इतना ना खाएं कि आप पेट भरें, इतना ना खाएं कि आपको लज्जत मिलना शुरू हो, बशर्तिया कि गुनाह की तरफ माइल ना हो। तो अल्लाह यकीनन बख्शने वाला रहम करने वाला है। लोग आपसे पूछते हैं उनके लिए क्या कुछ हलाल किया गया। अब लोग कहते थे क्या क्या हलाल है, आप उनसे कहिए तमाम पाकीज़ा चीज़ें हलाल हैं। हलाल चीज़ गिनती की नहीं है, हराम चीज़ गिनती की है, थोड़ी सी हराम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन शिकारी जानवरों का शिकार भी जिन्हें तुमने इस तरह सुधाया गया हो जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाया है, लिहाजा जो शिकार वो तुम्हारे लिए रोक रखे वो खा सकते हो, और उन्हें छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम ले लिया करो, अल्लाह से डरते रहो, बिलाशुबा अल्लाह को हिसाब चुकाने में देर नहीं लगती। यहाँ पर एक और पहलू अल्लाह ताला ने बताया है कि शिकार कैसे करना है। सुबहान अल्लाह, ये भी अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बता दिया कि देखो ऐसे शिकार करो। क्या है शिकार के मुतालिक अहकामात। शिकारी जानवरों में परिंदे भी शामिल होते हैं, जैसे बाज और शिकरा होते हैं ना, उनको छोड़ा जाता है और वो दूसरे जानवरों को पकड़ लाते हैं, परिंदों को। फिर बाज़ औक़ात कुत्ता जो होता है वो सिखाए जाते हैं। ठीक है, अब जो जानवर होता है ना जिसे शिकारी ने सुधाया होता है, जैसे बाज़ है, शिकरा है या कुत्ता है,
اگر تو شکار کو اپنے مالک کے لیے پکڑ کے لے آئے اور اس میں سے نہ کھائے تو اس کی جو وہ حلال ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا کیا اور پوائنٹس ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتوں کو چھوڑو تو ان پر اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ کہہ کے چھوڑو۔ جب بسم اللہ کہہ کے چھوڑو گے تو پھر تم شکار کھا سکتے ہو۔ اگر تم نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو تم شکار نہیں کھا سکتے ہو۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنا تیر چھوڑو تو بسم اللہ کہو، یعنی آپ نے پہلے تیر چھوڑا یا گولی چلائی، پھر پہلے بسم اللہ پڑھی، پھر اس کے بعد گولی لگ گئی، اب آپ کے ہاتھ میں کتے بندھے ہوئے تھے، آپ نے کتوں کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا، اور پھر کتے گئے اور پھر اس کو پکڑ کے لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تیر چھوڑو اور شکار غائب ہو جائے، شکار غائب ہو جائے، جب ملے اسے کھا سکتے ہو بشرطیہ کہ وہ سڑ نہ گیا ہو، یعنی کتا لے کے چلا گیا، 1 دن کے بعد ملا، اتنی دیر میں شکار سڑ گیا تو آپ نہیں کھا سکتے، لیکن اگر شکار سڑا نہ ہو تو آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ جی آپ نہیں زندہ نہ ہو، سڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر گیا۔ نہیں وہ تو مر گئے نا، جو پکڑ کے لاتے ہیں نا وہ بھی زندہ ہی ہوتے ہیں، تب جی ہوتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شکار پر تیر چھوڑو پھر اس شکار کو 1 یا 2 دن کے بعد پاؤ، پھر دیکھو اس پر تمہارے تیر کے علاوہ کوئی اور نشان نہیں تو اسے کھا سکتے ہو، یعنی تم نے اسے شکار کر دیا، اگر کسی دوسرے جانور نے اس کو پکڑ لیا اور کھانا شروع کر دیا، پھر وہ تمہیں مل گیا، وہ جانور چھوڑ کے بھاگ گیا، تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کوئی دوسرے جانور کے نشان تو نہیں ہیں تو آپ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر شکار پانی میں گرا ہوا ہے تو اسے مت کھاؤ۔ سیدنا عبدال بن مغفل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنکری پھینک کر شکار کرنے سے منع کیا، یعنی پتھر مار کے شکار نہیں مارو گے، شکار نہیں کرو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کرنا فرض کر دیا، لہٰذا جب تم کسی جاندار کو مارو یا ذبح کرو تو احسن طریقے سے، یعنی چھری خوب تیز کر لو تاکہ اسے کم سے کم تکلیف ہو۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے شکار کا طریقہ بھی بتایا کہ تم نے کیسے شکار کرنا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ کس طرح سے؟ یعنی ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی اہل یہود یا اہل نصارہ نے اگر ذبح کیا ہے نا تو اس پہ اللہ اکبر، یعنی اللہ کا نام، دا گاڈ از گریٹ، کچھ بھی انہوں نے اللہ کا نام لیا ہوا ہو، چیز پاکیزہ ہو، یہ نہیں کہ سور انہوں نے کیا تو آپ کھا سکتے ہیں، نہیں، پاکیزہ جانور ہو، اور ان کے دسترخوان پہ کوئی حرام چیز مثلا شراب یا سور کا گوشت نہ ہو۔ اگر ان کے دسترخوان پہ ایسی اشیاء رہتی ہیں تو ان کے ساتھ کھانا تو درکنار ان کا برتن استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ ان کے برتنوں کو خوب دھو کر پاک صاف کریں، لیکن ایک مسلمان کا دل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ان برتنوں میں جا کے کھائے، اور یہ استعمال مجبوراً ہے۔ رہے غیر اہل کتاب، یعنی جو اہل کتاب نہیں ہیں، مشرکین ہیں جن کے اوپر کتاب نہیں اتری، ان کا تو ذبیحہ کھانا ناجائز ہے، ان کا نہیں کھا سکتے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے، جیسے ہندو وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو یہ جو ہے ان کے ساتھ نہ ہم ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں نہ ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ نیز جو جانور ذبح نہ کیا جائیں بلکہ آرے سے ان کا گلا کاٹ دیا جائے، جیسے مشینوں میں مشینیں لگی ہوتی ہیں نا، باہر کے ملکوں میں مشینیں میں ٹھک کر کے کاٹتے ہیں اور گلا اور بس پھر اس کو ذبح ہو جاتا ہے ان کی طرف سے، یا ذبح کر کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ قابل غور بات ہے کہ دور نبوی میں یہودی اور عیسائیوں کا کم از کم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ضرور تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی اور عیسائی ایک اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے، مگر آج کل کے مغرب میں جن سے اکثر اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں، یہ لوگ ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کا جو کھانا ہے یہ کیسے مسلمانوں کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ حلال کی بات کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ بھی فرمایا مومن عفیفہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان لوگوں کی عفیفہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اگر وہ شرک نہ کرتی ہوں اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتی ہوں تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ اس سے تمہاری غرض مہر ادا کر کے نکاح میں لانا ہے، یا اور محض شہوت رانی یا پوشیدہ آشنائی نہ ہو۔ جس نے بھی ایمان کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کیا اس کا عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ ہوگا۔
اے ایمان والو جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو طہارت کر لو۔ اب یہاں پر دیکھیں، جو پہلے جو آپ کو کھانے پینے کے بارے میں بتایا گیا حلال و حرام، کس لیے؟ کہ آپ کے جسم میں حلال جائے حرام نہ جائے، تاکہ آپ کا عقیدہ، آپ کی نفس، آپ کا جو نیت ہے وہ خراب نہ ہو۔ یعنی اندرونی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک رکھنے کے لیے باتیں بتائیں۔ اب ظاہری طور پر جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضو بتایا کہ تم وضو کے ذریعے اپنے پاک صاف رکھو، اس لیے وضو کی آیتیں یہاں پہ آئیں۔ سبحان اللہ۔ اب جسم کی طہارت کے بارے میں وضو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ وضو کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ ایک دفعہ سیدنا عثمان نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے اپنے ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈال کر انہیں دھویا۔ اب آپ غور سے سن لیں، کسی طرح سے وضو کرتے ہیں، کسی میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ پھر دائنا ہاتھ برتن میں ڈالا۔ کیوں برتن میں ڈالا؟ ظاہر ہے اس کا پلاسٹک کے مگ تو نہیں ہوتے تھے نا، وہ تو لوہے کی سب کچھ استعمال کرتے تھے۔ اپنا دائنا ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا منہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 3 بار دھوئے، پھر ایک ہی بار سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے۔ پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کہ میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ اس کے دل میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے، تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے۔ بسم اللہ پڑھے بغیر وضو نہیں ہوتا، اور جس کا وضو نہیں ہوتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جب بھی باتھ روم میں جائیں اس سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو لکھ کر سائڈ پہ لگا لیں، دروازے پہ باہر کمرے میں لگا لیں، جہاں سے آپ کا گزر ہو کے آپ باتھ روم میں جاتے ہیں، تاکہ بچے بھی وہ یاد کر لیں اور آپ بھی یاد کر لیں۔ جب وہ یاد ہو جائے تو بے شک وہاں سے اٹھا دیں، پھر جب باتھ روم سے نکلیں تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ غفرانک کہنا چاہیے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے، بلکہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کریں۔ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی باغ پر سے گزرے، وہاں 2 آدمیوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا انہیں کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ پھر فرمایا ان میں سے ایک اپنے پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسری چغلی کھاتا پھرتا تھا۔ یعنی ایک ظاہری گندگی کا خیال نہیں کرتا تھا کہ پاک رہے، اور ایک اندرونی گندگی کا خیال نہیں کرتا تھا۔ چغلی کیا ہے؟ جب انسان کی کھا لے تو اپنا آپ انداز سے خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی منگوائی، اس کے 2 ٹکڑے کر ہر قبر پہ ایک حصہ گاڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا جب تک یہ سوکھیں گی نہیں، شاید ان کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے اور نہ اس میں پھر نہائے۔ یعنی جو کھڑا پانی ہوتا ہے نا اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پانی سارے کا سارا گندا ہو جاتا ہے۔ جو بہتا پانی ہوتا ہے نا اس میں آپ جیسے کنواں وغیرہ اس میں آپ پیشاب نہیں کر سکتے۔ جو بہتا پانی ہوتا ہے نا اس میں بچے کا اگر بچہ ہے، اگر پکنک پہ گئے ہیں تو چلے پانی کا کمی ہو رہی ہے، آپ نے جا کے بہتا ہوا پانی میں جا کے اسے باتھ روم کرا دی، تھوڑا وہ پانی بہہ کے آگے چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، یعنی اندرونی اور بیرونی طور سے دونوں طرح سے پاک کرے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ تو اللہ کا شکر گزاری کس میں ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال کریں، حرام کردہ چیزوں کو حرام کریں۔ اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور اس پختہ وعدے کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے لیا، تاکہ جب کہ تم نے سمعنا و اطعنا کہا، ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کی کہا تھا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب ہم چپ کے باتیں کرتے ہیں، اپنے دل میں باتیں سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ساری باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ساری باتیں کیسے پہنچتی ہیں؟ راستے میں تو اتنے شور شرابہ ہے، اتنے سارے آسمان ہیں اور ہر آسمانوں میں اتنی ساری مخلوقات ہے۔ ہماری زمین پہ ہی دیکھ لیں کتنا ٹریفک کا شور ہے، ہماری چھوٹی سی آواز کیسے پہنچے گی؟ اسی طرح پہنچے گی جیسے میری آواز آپ کو موبائل کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے۔ جب ایک دوسرے کو آواز موبائل کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے، اب آپس میں کوئی بیچ میں کوئی انٹرپشن تو نہیں ہے جب تک نیٹ خراب نہ ہو۔
تو اللہ تک بھی بات اسی طرح سے پہنچ جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا نا روایت میں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو وہ عرش کے گرد چکر لگانے لگتا ہے اور بھن بھناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ایک سیکنڈ میں جب فرشتے صبح اوپر سے نیچے آتے ہیں فجر کے وقت اور شام کے ٹائم چلے جاتے ہیں اوپر، ان کے لیے راستہ کوئی وقت کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں اسی طرح سے غور سے سنتا ہے اور ہر ایک کی بات غور سے سنتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اگر میں بول رہی ہوں تو آپ کو نہیں سن رہا، یا دنیا کے کسی اور حصے میں، ہر ایک کی بات اللہ تعالیٰ غور سے سن رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھ کس طرح غور سے رہا ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو شکار کرتے ہوئے ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ جب شکاری کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بندوق تان لیتے ہیں اور اپنا سانس روک لیتے ہیں اور شکار کی طرف خوب غور کر کے دیکھتے ہیں، اور جب اسے غور کر کے دیکھتے ہیں نا اور وہ ہلتا ہے یا کچھ ہوتا ہے اسے پھر نشانہ لگاتے ہیں۔ تو اتنے غور سے جب شکار دیکھتا ہے نا، ایسے غور سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت غور سے ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سورہ بقرہ میں پڑھا نا کہ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ کتنی دور ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرمایا میرے بندوں کو بتاؤ تو میں تمہارے بہت قریب ہوں، جب بھی تم بات کرو گے نا تو مجھے فوراً آواز آ جاتی ہے، میں سب کی باتیں سن لیتا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر قائم رکھنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ اب یہاں پر عدل کا احکامات دیے جا رہے ہیں۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، عدل کیا کرو، یہی بات تقویٰ کے قریب تر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جو کچھ تو اب یہ عدل کی بات دیکھیں، اگر جج اور ان کے پاس جائے نا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہ بھائی تم نے عدل کرنا ہے، انصاف سے کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ جو تمہارا اپنا ہے اس کو تم نوازو اور جو نہیں ہے اس کے ساتھ تم زیادتی کرو، یہ عدل قائم، تو اس سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ سے باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ایسی لوگوں کے لیے دوزخ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا وہ احسان یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب تم مخالف قوم نے تم پر دسترازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو تو اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے مگر انہوں نے توڑ دیے۔ یہود و نصارہ کی نافرمانیوں کا ذکر اب ان آیت میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا کہ ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ 12 سردار کیوں مقرر کیے تھے؟ اور یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے، آپ کو پتہ ہے نا 11 بھائی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کے 12 بھائی تھے۔ یہ سب کے جو تھے، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے فرما روا مقرر ہوئے تھے تو اپنے 11 بھائیوں کو اور اپنے والدین کو وہاں بلا لیا تھا، بلانے کے بعد وہاں بسایا تھا۔ تو یہ 12 بھائی تھے، اور ان 12 بھائیوں کے 12 قبیلے تھے، یہی بنی اسرائیل کہلائے تھے۔ انہی کو لانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کہ لے کے واپس اپنے قوم میں لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 سردار مقرر کیے اور فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے رسول پر ایمان لا کے ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دیتے رہے تو میں یقیناً تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا، ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبریاں سنائی کہ تم میری فرما برداری کرو گے، میں یہ تمہیں دوں گا۔ پھر اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا اور سیدھی راہ سے بھٹک گیا، پھر چونکہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا تھا کہ اللہ کے ساتھ وعدے کیے کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر لعنت کی، ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی کلمات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ یہ ان کی سزا ان کو ملی، کیا ملی؟ کہ وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو، جو ہدایت انہیں دی تھی اس کا اکثر حصہ بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، ان پر لعنت کی، سوائے چند آدمیوں کے آپ کو آئے دن ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہٰذا انہیں معاف کیجئے، انہیں درگزر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی محبت کے جذبات رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے اندر پیدا کیا ہے تاکہ اس محبت کے جذبے سے ہم لے کر مفید کام دنیا میں کر سکیں۔ اگر یہ محبت کا جذبہ ماں میں نہ ہوتا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جتنا تنگ والدین کو کرتا ہے کسی کو نہیں کرتا، راتوں کو جگاتا ہے، ماں کو کھانے نہیں دیتا اور خود وہ کھانے کے لیے کرتا ہے، ماں اپنا دن رات اس کے اوپر لگا دیتی ہے، اپنی کھانا پینا سونا جاگنا سب حرام کر دیتی ہے اس بچے کے لیے۔
اگر یہ محبت کا جذبہ نہ ہوتا تو والدین ہی اپنے بچے کے سب سے بڑے دشمن ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کا جذبہ ڈالا، قربانی کا جذبہ ڈالا، تو ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ تو یہ محبت کا جذبہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے پتہ چلتا ہے جذبات رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں محبت رکھتا ہوں احسان کرنے والوں سے۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پکا وعدہ لیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، انہیں بھی جو ہدایت دی گئی تھی اکثر حصہ ان کو بھلا دیا۔ پہلے یہود کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے بھلا دیا، اب نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان سے پکے وعدے لیے تھے، انہوں نے بھلا دیا، جس کے نتیجے میں تا قیامت ان کے درمیان دشمنی اور کینے کا بیج بو دیا۔ ان کو سزا دی اس بات پہ کہ انہوں نے اللہ کا وعدہ توڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں نفرت کا بیج بو دیا۔ ان کے درمیان میں کتنے فرقے ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کہ جو فرقے ہوتے ہیں وہ آپس میں بہت سخت ہوتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ان قریب اللہ انہیں سب کچھ بتائے گا جو اس دنیا میں کرتے رہیں۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا، یعنی اہل کتاب جو اہل یہود ہیں، اہل نصارہ ہیں، ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب آگے ہم آیتوں میں پڑھیں گے صورتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انجیل میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا تھا کہ تمہارے بعد احمد نام کا ایک رسول آئے گا جس پہ تم نے ایمان لے کے آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس اب وہ رسول آ چکے ہیں جس کا تمہیں انتظار تھا، جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتے ہیں جو تم کتابوں میں چھپاتے ہو، بہت سی باتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ اب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتابیں آ چکی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا سے پیچھے چلتے ہیں، اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، یہ کفر اور شرک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے پوچھئے اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو اس کے ارادے سے روک سکے۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ان کے درمیان میں صرف اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام تمہارے مطابق نصارہ اگر یہ الہ ہیں تو پھر اگر الہ ہے تو انہیں اپنے آپ سے مرنے سے کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اوپر اٹھا لیا، حضرت مریم علیہ السلام تو وفات پا چکی ہیں۔ اگر وہ الہ ہوتی تو کیوں فوت ہوتی؟ اگر وہ الہ ہوتی تو اتنی مشکلات کیوں اٹھاتی؟ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہوتے تو تمہارے مطابق سولی کیوں چڑھتے؟ کیوں تمہارے متعلق جو ہے تم نے ان کے خلاف سولی چڑھانا منظور کیا اور ان کے خلاف قرارداد چلائی اور عدالت میں ان کے خلاف فیصلہ کیا؟ ایسا کیوں ہوتا؟ اگر وہ الہ ہوتے تو 1 منٹ میں تمہیں تباہ برباد کر کے رکھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دونوں الہ نہیں ہیں، اگر ان دونوں کو بھی میں ہلاک کرنا چاہوں اور زمین میں سب کو ہلاک کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں مالک ہوں، سب کچھ میرا ہی درمیان، سب کچھ جو میرا آسمان و زمین میں وہ میری بادشاہت ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ملک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے بادشاہ کا؟ ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ کے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی رعایا ہوتی ہے، رعایا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں جو اس کی حفاظت کرتی ہے، فوج ہوتی ہے جو کنٹری کی حفاظت کرتی ہے۔ اچھا جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے نا اتنی بڑی اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے، یعنی جتنا بڑا بادشاہ ہے نا، چھوٹا بادشاہ ہے تو اس کے لیے 50 گاڑیاں چلیں گی، اچھا بڑا بادشاہ ہے تو اس کے لیے 100 گاڑیاں چلیں گی، اس سے بڑا بادشاہ ہے تو اس کے لیے 200 گاڑیاں۔ جتنا بڑا بادشاہ اتنی بڑی سیکیورٹی، اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا رعایا، اتنا بڑا رعب دبدبہ۔ اب بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ جو انسانوں میں بادشاہ ہوتا ہے کہ اسے ہر چیز چاہیے، اب فلاں کے لیے اس کو اپنے ضروریات کے لیے لوگوں کی مدد چاہیے، اسے اپنے کام کے لیے لوگوں کی مدد چاہیے، اس نے کہیں تقریر کرنی ہے تو کوئی لکھ کے دے گا تو وہ کام کرے گا، کہیں جانا ہے تو اس کا پروگرام کا بندوبست کوئی دوسرا کرے، اس کی اتنی بڑی فوج ہوتی ہے، انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، وزیر امیر مشیر ہوتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیسا بادشاہ ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے جس نے اپنی رعایا کو پیدا کیا خود۔ کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو پیدا کرتا ہے، پھر ایک ایک رعایا کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، رہنے کا بندوبست کیا۔ وہ رازق ہے، پھر وہ رب ہے، پھر وہ پرورش کرتا ہے۔ مچھلیاں ہوں سمندر میں،
ہواؤں میں پرندے ہوں، صحراؤں میں کیڑے مکوڑے ہوں، جنگلات پر درندے ہوں، سب کی خوراک وہ دیتا ہے، سب کو رزق وہ دیتا ہے، سب کو زندگی دیتا ہے، سب کو سب کچھ دیتا ہے۔ تو جو بادشاہ ہے نا اللہ تعالیٰ، وہ سب کچھ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے کچھ، اور اسے ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں۔ جبکہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں انہیں تو لینا ہوتا ہے، سب کچھ لینا ہوتا ہے، تب ان کا اگر ان کی سیکیورٹی ساری ختم ہو جائے تو کہاں کا بادشاہ، پھر اس کا تو روب دبدبا ہی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری زمین و آسمان تو میری ہے، سب کچھ میرا ہے، میں جسے چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، میں ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہوں۔ اب قدیر کا بھی معنی انشاءاللہ ہم پھر دیکھیں گے پھر کبھی۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے ہیں، ہم بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں، جو آج تک ان کے دماغ میں ہے، کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے چہیتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں اگر یہی بات ہے تو پھر تمہیں گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اگر تم چہیتے ہو تو یہ بتاؤ تمہارے یہاں معذور لوگ کیوں پیدا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ تمہارے قتل کیوں کیے جاتے ہیں، یہ بتاؤ تمہیں تکلیفیں کیوں پہنچتی ہیں، مصیبتیں کیوں پہنچتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اس نے دوسرے انسان پیدا کیے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ آسمان و زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اسی کی طرف سب کو جانا۔ تو پھر تم جھوٹ کیوں بولتے ہو، تم اتراتے کیوں ہو، تم اکڑتے کیوں ہو، تم شیخی کیوں بھگاڑتے ہو؟ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا اور احکام کو واضح طور پہ بیان کیا جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ لو اب تمہارے پاس بشارت دینے والا ڈرانے والا آ چکا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ اس نے تم میں سے کئی نبی پیدا کیے، کئی بادشاہ بنائے، تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں کسی کو نہ دیا۔ اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھا لو گے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں کہ تمہیں یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، اب جہاد کرو۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ کا نعمتیں دی، اب تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کرو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہاد کا حکم دیا، جاؤ جہاد کرو۔ وہ کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زور آور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جائیں گے ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے۔ کتنی بیوقوفی کی بات انہوں نے کی نا۔ جب ایک انسان ایک آرمی کو کہا جا رہا ہے کہ فلاں ملک سے جا کے لڑو، تو وہ کہے گا نہیں وہاں پہ تو اتنے لوگ رہتے ہیں، جب وہ نکل جائیں گے نا تو ہم جائیں گے۔ پھر لڑیں گے کس سے؟ وہ دیواروں سے لڑیں گے، بلڈنگوں سے لڑیں گے، کس سے لڑیں گے؟ وہ کہتے تھے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں گے نا تو پھر ہم جائیں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، یعنی اس لوگوں میں سے دو آدمی جو تھے وہ نیک تھے۔ انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلوں کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور جس میں جب تم اس میں داخل ہوگے نا پھر تم ہی غالب ہو جاؤ گے۔ یعنی اس قوم میں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے نہیں لڑنے کے لیے، دو آدمی نیک تھے، دو آدمی مومن تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نا تو ہم جاتے ہیں، جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دروازے کھول دے گا، ہمیں لڑنا نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا داخل ہو جاؤ، تم جیت جاؤ گے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تو لڑائی تو نہیں ہوئی تھی نا، سب لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، اور تم غالب رہو گے۔ اگر تم ایمان لاتے ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ قوم کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ جب تک وہ جبار لوگ وہاں بیٹھے نا ہم تو کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارا رب جاؤ، ہم جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ کھلی نافرمانی انہوں نے کر دی، اور کھلی نافرمانی کرنے کے بعد سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ کیونکہ یہ قوم ایک لمبی مدت تک فرعونوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی اور اللہ کی بجائے بچھڑے کی پرستش کر رہی تھی، اس قدر پست ہمت اور بزدل بن چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگی جب تک وہ لوگ وہاں سے نہیں نکلیں گے نا ہم نہیں جائیں گے۔ حالانکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی مدد آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، فرعون کو ڈوبتا ہوا انہوں نے دیکھ لیا، پھر انہوں نے من و سلوہ اترتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن کیا کیا؟ انہوں نے کھلی نافرمانی کی، بزدل لوگ تھے، پھر مسلسل نافرمانی کی، انہیں سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرا اختیار تو صرف اپنے اور اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا ہمارے نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے سخت جو تھے نا ناراض ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا اختیار میرے پر اور میرے بھائی کی بھی اختیار ہے، لیکن میں اس قوم کا ذمہ داری نہیں لیتا، اب تو ان کے درمیان میں جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ زمین پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی، یعنی مسلسل نافرمانی کے باعث جہاں انہوں نے جانا تھا جہاد کرنا تھا وہ 40 برس تک وہ جگہ نظر ہی نہیں آئے گی انہوں۔ یہ اتنی مدت لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، لہٰذا ایسے نافرمان لوگوں کے ہاتھ میں غنم نہ کرنا۔ پھر آپ ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ دوسرے نے کہا کہ میں ضرور تمہیں مار ڈالوں گا۔ پہلے نے جواب دیا اس میں میرا کیا قصور ہے؟
اور میں اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں بھی تجھے قتل کروں گا، تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا اور اپنا گناہ سب تو سمیٹ لے اور اہل دوزخ میں سے ہو جا۔ یہاں پر بنی اسرائیل سے یہاں پہ جب جہاد کا ذکر کیا گیا نا پچھلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے جہاد کا حکم نہیں مانا اور بزدلی دکھائی، لیکن یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مظلوموں پر ظلم کرنے کی بات آتی ہے نا تو بنی اسرائیل شیر ہو جاتے ہیں اور وہ مظلوم پہ ظلم کرتے ہیں، لیکن جب جہاد کی بات آتی ہے نا تو چپ کر کے اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں اسرائیلی فلسطینیوں کے اوپر کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، لیکن جب دو بدو لڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ ہار جاتے ہیں، وہ پست ہمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ ان دو بیٹوں کا قصہ سنایا جب انہوں نے اللہ کے حضور میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہ ہوئی۔ دوسرے نے پہلے سے کہا میں تمہیں ضرور مار ڈالوں گا، میں تمہیں ضرور مار ڈالوں گا، تو اس نے کہا، پہلے نے جواب دیا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاری کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں بھی تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سب سمیٹ لے، اہل دوزخ میں سے ہو جا، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ بالآخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ ہی کر لیا، چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپاتا ہے۔ کوے کو دیکھ کے کہنے لگا افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ پھر وہ اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کے علاوہ کسی دوسرے کو جان کے بدلے یا زمین کے بدلے میں فساد میں قتل کیا، ناحق قتل کیا، تو اس نے گویا سب لوگوں کو مار ڈالا۔ جس نے کسی کو ناحق قتل سے بچایا تو گویا سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہوا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ناحق کسی کو قتل نہ کرو، تو گویا سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہوا، اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے تھے۔ پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا تو یہی ہے کہ انہیں اذیت دے کے ساتھ قتل کیا جائے یا صلیب پہ لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیا جائیں، انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ ان کے لیے یہ ذلت تو دنیا میں ہے اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور قبل اس کے کہ تم پر قابو پاؤ انہیں یہ سزائیں نہیں دی جائیں گے۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 33 سے 38 سے 45 تک میں اسلام کے فوجداری وہ مقدمات ہوتے ہیں جن میں سزائیں ملتی ہیں، تو ان قوانین کا ذکر ہے، جیسے غدار ہے، چور ہے، قتل کی سزا ہے۔ حاکم اللہ تعالیٰ ہے تو قانون بھی اسی کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور یابی کے لیے ذریعہ تلاش کرو، یعنی جو ذریعہ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب ہمارے یہاں وسیلے کی کیا تعریف کی جاتی ہے کہ وسیلہ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کا وسیلہ سمجھ لیتے ہیں جو ہمیں آخر میں بخشوائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دوسرے وسیلے کا ذکر کر رہے ہیں، کیا ہے کہ جو بھی ذریعہ یا سبب اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ وسیلہ کی 3 جائز صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے نام اور ان کی صفات کے حوالے سے مانگنا، یعنی یا رحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذوالجلال والاکرام کا کیا آپ نے دعائیں مانگی۔ پھر کسی زندہ شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنانا، یعنی کسی زندہ شخص کو کہنا کہ بھئی آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ مثال کے طور پر حدیث آتی ہے کہ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر کے زمانے میں جب قحط پڑا تو سیدنا عباس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ ہم پہلے تیرے پاس اپنے پیغمبر کا وسیلہ لاتے تھے، یعنی پیغمبر جب ہوتے تھے زندہ تو پیغمبر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب اس پیغمبر کے چچا کا وسیلہ لائیں، یعنی اب چچا کو ہم لے کے آئے ہیں کہ اے اللہ کہ یہ پیغمبر کے چچا ہیں تو وہ دعا کرتے تھے تو ہم پر بارش برسا دے، تو پھر بارش ہو جاتی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناؤ، نہیں، فوت ہوئے شخص کا وسیلہ نہیں بنا سکتے، زندہ شخص کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، زندہ شخص کو آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا، کہ جیسے ہمارے نیک اعمال ہیں، کوئی کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے دے دیے، کسی کے ساتھ آپ نے نیک کام کر دیا، وہ نیک کام کرنے کے فوراً بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ نیک کام قبول کر لینا اور اس کے وسیلے سے میرا فلاں کام کر دینا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہاں پہ جہاد کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔
جو لوگ کافر ہیں اگر زمین میں موجود سارا مال و دولت ان کی ملکیت میں ہو بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو جائے اور وہ چاہیں یہ سب کچھ دے دلا کر قیامت کے دن عذاب سے چھٹ جائیں گے تو بھی ان سے یہ فدیہ وصول نہیں کیا جائے گا، انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں مگر نکل نہیں سکیں گے، وہ بھاگ بھاگ کے نکلنے کی کوشش کریں گے، فرشتے مار مار کے انہیں واپس جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین، کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، وہ یقیناً بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے، لوگ اپنی دکانیں کھول کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، واپس آتے کسی نے ان کی دکان میں ہاتھ نہیں لگایا تھا، کیوں؟ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، کسی نے اپنا ہاتھ کٹوانا ہے جو وہاں چوری کرے گا۔ سخت سزا کی وجہ سے کیا ہوا، وہاں چوری ختم ہو گئی، لوگ کسی کے مال چوری نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ کو علم نہیں کہ آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دے، اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے رسول آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات ہے کہ یورپ وغیرہ جو نان مسلم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مسلمان جو ہے نا وہ بہت سخت سزائیں دیتے ہیں، اچھا رجم دیتے ہیں جب کوئی شادی شدہ زنا کرے، اچھا اس کو پتھر مار مار کے مار دیتے ہیں، بہت ہیبت ناک سزا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹوا دیتے ہیں، یہ بہت جو ہے نا غیر اسلامی سزا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ غیر اسلامی کیا ہے، مسلمانوں کے اوپر جو یہ لوگ حملہ کرتے ہیں، مسلمان قوم کے اوپر، مصر کے اوپر حملہ کیا، شام کے اوپر حملہ کیا، اور جو ایک ملک تھا جس میں مسلمانوں کو بے دردی سے کاٹا گیا، مشرکین نے ان کو کاٹا تھا، اور کشمیر میں دیکھ لیں کیا کچھ ہوتا ہے، تو اور افغانستان میں دیکھ لیں کیا کچھ ہوا۔ تو جب مسلمان ان کے ہاتھ میں قید ہوتے ہیں نا، وہ مسلمانوں کے ساتھ اتنی بہیمانہ سلوک کرتے ہیں، اتنا دردناک سلوک کرتے ہیں کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اس وقت ان کو وہ بہیمانہ نہیں لگتا، اس وقت وہ ان کو غیر انسانی نہیں لگتا، ان کو پنجروں میں بند کر کے ان کو سمندر میں، ان کو دریا میں، ان کو پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے، ان کی سانس بند کر دی جاتی ہے، ان کو آگ میں جلایا جاتا ہے، ان کی آنکھیں نکالی جاتی ہے، ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ زندہ انسان کے ساتھ کیا کچھ وہ غیر اسلامی نہیں ان کو لگتا، وہ بہیمانہ نہیں لگتا، ان کو یہ بہیمانہ لگتا ہے کہ ہاتھ کاٹ دی جائیں۔ تو اپنے آپ کو تو دیکھ لو کہ کیا کرتے ہو، پھر تو مسلمانوں کو بولو۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، سخت سزاؤں کی وجہ سے مجرم جرم کرنے سے رک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اس کے علاوہ حرام خور بھی ہیں، یعنی حرام مال کھاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو جی چاہے ان کا فیصلہ کریں ورنہ نہ کریں۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ یہودی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں نا فیصلہ کروانے کے لیے، آپ کی مرضی ہے اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں تو فیصلہ کریں چاہے تو فیصلہ نہ کریں، اور اگر آپ نہ کریں گے تو وہ پھر بھی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں اگر آپ ان کا فیصلہ کریں گے تو پھر انصاف سے کیجئے گا، پھر طرفداری نہیں کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات دی مگر انہوں نے کیا کیا، اس میں اس کی نافرمانی کی۔ آپ کو یہ کیسے حکم بنا سکتے یعنی حکم کا مطلب ہوتا ہے قاضی بنانا جو فیصلہ کرتا ہے، جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود وہ اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ بلا شبہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق اللہ کے فرمانبردار نبی ان لوگوں میں فیصلہ کیا کرتے تھے جو یہودی بن گئے، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان تھے، وہ اپنے آپ کو یہودی نہیں کہتے تھے، یہودی وہ بعد میں بنے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے نا وہ یہودی بن گئے، کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اور وہ اس کی حق میں ہونے کی شہادت بھی دیتے تھے۔ لہٰذا تم ان لوگوں سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری آیات کو حقیر سے معاوضے کی خاطر بیچ نہ کھاؤ۔ یعنی کوئی تمہیں کچھ مال دے رہا ہے کہ بھئی تم ہمارے حق میں فیصلہ کر دو، تو آپ کیا کریں، یعنی قاضی کیا کرے یا وکیل کیا کرے یا وہاں کا جو بڑا ہے وہ حاکم کیا کرے، وہ ان کے مطابق فیصلہ کر دے، جھوٹ بول دے کہ ہاں تورات میں یہ لکھا ہے، ہم نے تورات میں لکھ دیا، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، زخموں کا بدلہ برابر برابر ہوگا۔ آج اسرائیلی کیا کہتے ہیں، ہم چوزن پیپل ہیں، ہم کسی کو مار دیں، فلسطینیوں کو مار دیں، ہم پہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا، ہم ان کے مال جائیداد ہتھیال ہیں ان کے گھروں سے نکال دیں، یا کسی دوسرے مسلمانوں کو یا دوسرے جو غیر یہود ہیں ان کے ساتھ جو مرضی کریں، بچوں کو ماریں، عورتوں کو ماریں، ان کی بے عزتی کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھا ہے
آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، یعنی زخموں کا بدلہ ہوگا۔ وہ چوزن پیپل نہیں ہیں، وہ لعنت پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اب انجیل بھی جو تھی نصارہ پہ اتری تھی، اور انہوں نے کیا کیا؟ ان پیغمبروں کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا تھا۔ ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت تھی، روشنی تھی۔ یہ کتاب بھی اپنے پہلے سے کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت تھی، نصیحت تھی۔ اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اس میں احکام نازل فرمائے ہیں انہی کے مطابق فیصلہ کریں۔ جو شخص اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ ہم نے آپ پر سچی کتابیں نازل کی جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اس کی جامع نگران بھی ہے، لہٰذا آپ ان کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیجئے۔ جب آپ کے پاس حق آ چکا تو ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تو چاہتا ہے کہ اس نے جو کتاب تمہیں دی ہے اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ جو ہم نے پہلے تورات اور انجیل دی تھی اس کے مطابق تو انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، وہ ناکام ہو گئے۔ اب تمہیں کتاب دی جا رہی ہے تمہاری قوم کو، تم نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ جو ہے احکام اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں ان سے یا ان کا کچھ حصے سے یہ لوگ آپ کو منحرف نہ کر دیں، یعنی دور نہ کر دیں۔ اگر یہ ان باتوں سے اعراض کریں یعنی دور ہو جائیں تو جان لیجیے اللہ تعالیٰ ان کے بعض جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے۔ بلا شبہ ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ کیا یہ لوگ دور جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین کرنے والوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نافرمانیوں کے بارے میں پچھلی آیت میں جو بات کی گئی ہے اس لیے ان سے بچ کے رہنا اور وہ کام نہ کرنا جو یہود و نصارہ نے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 51 میں، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم میں سے کسی نے ان کو دوست بنایا تو وہ بھی انہی میں سے ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں کس کے دوست بنایا ہوا ہے؟ یہود و نصارہ کو دوست بنایا ہوا، مسلمانوں کو بالکل پیچھے کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو یہود و نصارہ کو دوست بنائیں گے نا وہ بھی اسی میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے وہ انہی یہود و نصارہ میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے پھر کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ مومنوں کو فتح نصیب کر دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے تو وہ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اس میں نادم ہو کے رہ جائیں گے۔ اور اہل ایمان یوں کہیں گے، یہاں پہ مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بھاری قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہو گئے، انہوں نے بلاخر نقصان ہی اٹھایا۔ یہاں پہ سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو پھر جائے، ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے کے آئے گا جن سے اللہ محبت رکھتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت رکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جذبات کو بیان کیا، مومنوں کے حق میں نرم دل ہوں گے، کافروں کے حق میں سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے، وہ بہت فراخی والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کے رسول اور ایمان لانے والے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول مومنوں کو دوست بنائے گا وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کے رہے گی۔ اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے کافروں میں سے دوستوں ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑا دیں۔ آج بھی کیا ہوتا ہے، اس کا اذان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا فلاں حکمران آیا، اس حکمران کی وجہ سے فلاں ملک کا حکمران آیا، اس کو اذان چونکہ پسند نہیں ہے اس لیے فیصل مسجد میں اذان نہیں دی جائے گی اس دن۔ تو پھر کیا ہوگا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اذان سے بہت تکلیف ہو رہی، مسلمان بھی کہتے ہیں جو فاسق قسم کے، ہمیں اذان سے تکلیف ہوتی ہے، بھئی مولوی صاحب سے کہو کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز آہستہ کریں، مسجد میں اذان دیں، باہر اذان کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے شغل بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ آپ یہود سے کہیے کیا تمہیں ہم سے دشمنی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے پر ایمان لے آئے، اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر انجام والوں کی خبر نہ دوں؟ جن لوگوں پر اللہ نے لعنت کی، ان پر غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔ یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھے راہ سے بہت بھٹکے ہوئے۔ جن کو بندر اور سور بنایا تھا نا، جن کو عذاب دیا تھا وہ مر چکے ہیں۔ وہ 3 دن تک ان کو عذاب، 3 دن تک زندہ رہنے کی اجازت دی جاتی ہے، اس میں بھی وہ کھا پی نہیں سکتے اور آدمی ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتے، وہ عذاب میں ہوتے ہیں۔
3 दिन बाद उनको तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है। आज की जो नस्ल है ना, ये तो नॉर्मल जानवर है जैसे बाकी जानवर होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब आपके पास वो आते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, हालांकि जब वो आए तब भी काफिर थे, जब वो गए तब भी काफिर थे, यानी दिल में उन्होंने छुपा के रखा, और जो छुपाते थे उसे अल्लाह ताला खूब जानता है। इनमें से अक्सर को आप देखेंगे कि गुनाह और ज़्यादती के कामों में, हराम खोरी में बड़ी कोशिश करते हैं। जो काम ये कर रहे हैं बहुत बुरे हैं। उनके मशाइख और उनके उल्मा इन यहूदियों को गुनाह पर ज़बान खोलने और हराम खाने से क्यों नहीं रोकते? यानी उनके उल्मा कराम ये क्यों नहीं कहते कि तुम बुरे काम ना करो, रुक जाओ, क्यों नहीं कहते? और यहूद कहते हैं कि अल्लाह का हाथ नाउज़ुबिल्लाह बंधा हुआ है, बंधे हुए तो इन्हीं के हाथ हैं, और इस बकवास की वजह से उनके ऊपर फिटकार पड़ गई है। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के दोनों हाथ भरे हुए रहते हैं, और रात और दिन का खर्च करना उससे भी कुछ कम नहीं। भला देखो आसमान और ज़मीन की पैदाइश से लेकर आज तक वो कितना खर्च कर चुका है, और इस खर्च ने जो कुछ उसके हाथ में है कम नहीं किया। मिसाल के तौर पर हम अपनी ज़मीन के मखलूक को नहीं लेते ना, सूरज को ही ले लेते हैं। सूरज कब से जल रहा है, लाखों करोड़ों साल से। आपको पता है कि अगर आपने लकड़ी जलानी है तो आपको लकड़ी चाहिए, फिर लकड़ी से राख बनेगी, लकड़ी से धुआं बनेगा। आपको पता है आपने चूल्हा जलाना है तो आपको गैस चाहिए, जब आप गैस बनते हैं तो चूल्हा गायब हो जाता है। फिर उसके बाद जब चूल्हे पे कोई ऐसी चीज़ है जिससे धुआं बनता है, बदबू आती है, खुशबू आती है, वो सबको महसूस होती है। आप देखें सूरज कब से जल रहा है, ना हमने कभी देखा कि उसको कोई ईंधन दे रहा है, ना किसी दिन उसकी छुट्टी हुई, नागा हुआ, ना उसमें से धुआं उठता है, ना राख उठती है, ना उसका कोई ऐसी एक्सक्रीशन निकलती है जो हमारे माहौल को बदनुमा करे। तो अल्लाह ताला उसको मुस्तकिल खुराक दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। एक सूरज नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों सूरज, खरबों सितारे, खरबों गैलेक्सियाँ। हम जान ही नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने कितना कुछ बनाया है। अल्लाह ताला दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, और वो उसके जो ख़जाने हैं उसमें कमी नहीं होती। सुबहान अल्लाह। जो कुछ आपके रब की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उसने उनके अक्सर लोगों को बजाय हिदायत के उल्टा सरकश और कुफर में बढ़ा दिया, जिसके नतीजे में हमने उनके दरमियान रोज़े क़यामत तक दुश्मनी और कीना डाल दिया। यानी जिसने अपने रब से और अपने रसूल से नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भी सज़ा दी, आपस में उनको तफरका में डाल दिया, आपस में नफ़रत होगी। जब ये लोग जंग की आग भड़काते हैं, अल्लाह उसे बुझा देता है। ये हर वक्त ज़मीन में फ़साद बर्पा करने में लगे रहते हैं। अल्लाह फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता। अगर ये अहले किताब ईमान ले आते, तकवा अख्तियार कर लेते, तो हम उनसे उनकी बुराइयां दूर करके उन्हें नेमत वाले बागात में दाखिल कर देते, उन्हें जज़ा देते। अगर ये लोग तौरात और इंजील पर, दूसरी किताबों पर उनके रब की तरफ से नाजिल हुई थी, उन पर अमल पैरा रहते, तो इनके ऊपर से भी खाने को रिस्क परस्ता, पाँव के नीचे से भी उबलता। यानी अगर हम आज कुरान को पकड़ लें, कैसे कि इसके ऊपर अमल करें, इसको पढ़ें, इसके कुरान की तफसीर समझें, इसके अल्फाज को समझें, अपनी ज़िंदगी का एक मकसद कुरान को रखें, तो सारे अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं आसमान से भी मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, तुम्हारे पाँव के नीचे से भी मैं रिस्क, फिर तुम्हें रिस्क की परवाह नहीं होगी। अगर तुम कुरान को छोड़कर रिस्क के पीछे पड़ोगे तो रिस्क आगे आगे भागेगा और तुम पीछे पीछे भागोगे, फिर तुम्हें नहीं मिलेगा। इनमें से कुछ लोग तो सच्चे हैं, लेकिन मगर इसमें से बहुत से लोग बदअमल भी हैं। ए रसूल, जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगर आपने ऐसा काम ना किया तो अल्लाह का पैगाम पहुँचाने का हक अदा ना किया, अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। अल्लाह ताला यकीनन काफिरों की रहनुमाई नहीं करता। आप इनसे कहिए कि अहले किताब, जब तक तुम तौरात, इंजील और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किए गए हैं उसकी पाबंदी नहीं करोगे तो तुम दीन की किसी असल पर नहीं हो। जो कुछ आपकी तरफ नाजिल किया गया उनमें से अक्सर को सरकशी और कुफर में ही बढ़ाएगा, लिहाजा आप इन काफरों पर गमज़दा ना हो। यानी कुरान तो एक ऐसी चीज़ है ना, जब अल्लाह के रसूल के मुँह से जब कुरान अदा होता था, हम सोचते हैं ना कि हम अगर काश हम उस ज़माने में होते तो हम ये करते वो करते। नहीं, अल्लाह ताला ने हमें जिस ज़माने में पैदा किया ना वो हमारे लिए बेस्ट ज़माना है, क्योंकि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नॉर्मल से भी बात की होती ना, जो अहकाम आते कि भाई तुम आ जाओ, इस टाइम पे आ जाओ, और कोई उस बात को ना माने तो वो कुफर के दर्जे में आ जाता, क्योंकि वो पैगंबर थे और पैगंबर की बात मानना अव्वल दर्जे की बात, उनकी मानना ज़रूरी होती है। अब अगर हम नॉर्मल तरीके से कि मतलब सो के उठ के अगर हम दुआ ना पढ़ें या जो सुन्नत रसूल है उस पर खुदा खास्ता हम अमल ना करें तो हमें कोई इस तरह से गुनाह नहीं होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल के होते हुए और अल्लाह का रसूल कोई हुक्म दे और ना माने तो वो कुफर के दर्जे में आ जाता है।
تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کافروں پہ غمزدہ نہ وہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے لوگ بات نہیں مانتے تھے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے جنگ بھی کی، اتنے سخت ان کے دل تھے۔ جو لوگ ایمان لائے، یا یہودی ہیں یا صابی ہیں یا نصاری ہیں، ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا، نہ غمزدہ ہوں گے۔ یعنی جو لوگ یہودی، عیسائی، صابی یا اس طرح سے لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس زمانے میں جب یہودی میں کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور تورات جب تک تھی درست، اس میں تعریف نہیں کی گئی تھی، وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر مانتے تھے، وہ تو مسلمان تھے۔ لیکن ان کے آنے کے بعد جب انہوں نے تحریف کر دی اور اپنا عقیدہ بگاڑ دیا، پھر اس کے بعد ان کو کہا گیا تھا کہ اپنے آنے والے رسول کو مانو، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، پھر وہ مسلمان نہیں رہے تھے، پھر ان کے اوپر حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا ضروری تھا۔ اسی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو جو تمام یہودی تھے، جو تمام مسلمان تھے، ان کو مسلمان ہونا ضروری تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا اور انجیل پر عمل کرنا ضروری تھا۔ مگر جب عیسیٰ علیہ السلام کے گزرے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا اور انجیل میں انہوں نے تحریف کر دیا اور پھر وہ مشرک ہو گئے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ماننے لگے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر انہوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ کافر ہو گئے۔ اور پھر اب ہر انسان کو جو یہود ہے، عیسائی ہے، صابی ہے، اسے سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، لازمی ہے، ورنہ جو ہے ان کے اعمال تمام اکارت جائیں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، ان کی طرف رسول بھی بھیجے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی خواہش نفس کے خلاف حکم لے کے آیا، ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دے، ایک گروہ کو مار ہی ڈالا، شہید کر دیتے تھے، پیغمبروں کو شہید کر دیتے تھے، اتنے سخت دل تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان سے کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، لہٰذا وہ اندھے بہرے بن گئے، یعنی اندھے بہرے بن کر پیغمبروں کو نعوذ باللہ شہید کر دیتے تھے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زیادہ اندھے بہرے بن گئے۔ اب جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ بلا شبہ جو کافر ہیں، جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، حالانکہ مسیح نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، میری عبادت، انہوں نے اپنی عبادت کرنے کو نہیں کہا تھا۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہو چکے انہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا، یعنی ٹرینٹی کا عقیدہ، ثلاثہ کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جس سے وہ لوگ خود کنفیوز ہوتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے نا کسی عیسائی سے کہ اچھا ٹرینٹی کا کیا عقیدہ ہے، انہیں خود نہیں پتہ چلے گا کہ کون سا کیا ہے، حالانکہ الہ تو صرف اکیلا اللہ ہی ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے، ان میں سے جو کافر ہیں انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور ان سے بخشش طلب نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم تو ایک رسول ہی تھے، جس طرح سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ ان کی والدہ سچی عورت تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کیوں کہا تھا کھانا کھاتے ہیں؟ کہ رب جو ہوتا ہے نا اسے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ محتاج نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں محتاج تھے، انہیں بھوک لگتی تھی، یہ کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے واضح دلائل پیش کریں۔ پھر یہ بھی دیکھیے یہ لوگ کدھر سے بہکائے جا رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو؟ تمہیں کچھ جو تمہیں نقصان کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، نہ ہی نفع دینے کا اختیار رکھتا ہے، اللہ ہی سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور لوگوں کو گمراہ کر چکے، سیدھے راہ سے بھٹک چکے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہیں ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت زدہ قوم ہے جو اہل یہود ہے نا آج کے زمانے میں، ان کے اوپر پیغمبروں نے لعنت کی تھی کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے آگے نکل گئے تھے، ان برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی جو برائی سے منع کرنا اور نیکی کا کام کرنا انہوں نے یہ چھوڑ دیا تھا، اور جو وہ کرتے تھے وہ بہت ہی برا کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے وہ کافروں سے دوستیاں گانٹتے ہیں، جو اعمال وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے بہت برے اعمال ہیں، ان سے اللہ بھی ناراض ہے، خود بھی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر وہ ایک اللہ پر، نبی پر، جو کچھ اس کی طرف نازل کیا تھا اس پر ایمان لاتے اور کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن اکثر ان میں سے تو ہیں ہی نافرمان۔ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان سے دشمنی رکھنے میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر یہودی اور مشرکین ہیں، یعنی مسلمانوں سے سب سے زیادہ سخت کون ہے دشمنی میں؟ یہودی اور مشرکین۔ مشرکین کون ہوتے ہیں؟ بت پرست، جو اہل کتاب نہیں ہوتے۔ اور جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ عیسائی، انہیں آپ مومنوں سے محبت رکھنے میں قریب تر پائیں گے، ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت گزار ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، زاہد پائے جاتے ہیں اور وہ متکبر نہیں ہوتے۔ عیسائی لوگ کیا ہوتے ہیں؟
متکبر نہیں ہوتے اور ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ قرآن سن کر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کیے کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے تو ہمیں ہر قسم کی بدعات سے بچا لے یا رب العالمین۔ ہم نے بچپن میں، ہم نے نافرمانی میں، ہم نے جہالت میں کوئی بدعت کا کام، کوئی شرک کا کام کر لیا ہو تو یا رب العالمین ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں یا رب العالمین، تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ ہماری آئندہ زندگی کو شرک اور بدعات سے بچا لینا۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی شرک چھپا ہوا ہو یا رب العالمین تو اسے ہمیں دکھا دینا، اس سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، آئندہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ ہمیں، ہماری اولادوں، ہمارے نسلوں، ہمارے شوہر، ہمارے رشتہ داروں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے ٹیچر، سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ ہم سب کو توحید والا بنانا، توحید کے ساتھ ہی ہمیں اٹھانا، توحید کے ساتھ ہی ہمیں آپ کے سامنے کرنا یا رب العالمین۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے والدین کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقامات میں سے نہایت اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں یا رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرما دینا، ان کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دینا، انہیں قبر کے عذاب سے بچا لینا یا رب العالمین، انہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لینا۔ ہمیں اپنے والدین، اپنے بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا اور ہماری اولادوں، ہمارے نسلوں، ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔